السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. صبح پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. ناظرین, کل کا پروگرام جس کا آغاز ہم نے کیا تھا کھیلو جوان دل سے, اس کی تقریب جو کل منعقد کی گئی, اسی کے بارے میں آج ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انسان زندگی میں کھیل سے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے بہت کچھ سیکھتا ہے. انہوں نے کل یہ کہا کہ بین الاقوامی کھیلوں کے میدان میں 21 سال گزارنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیل سے انسان سیکھتا ہے کہ کس طرح ہار قبول کرنی ہے. ہار قبول کرنے کا جو حوصلہ ہے یہ کھیل میں ہارنے سے پیدا ہوتا ہے. کیسے ہار کو گلے لگانا ہے, کیسے ہار سے سیکھنا ہے, کیسے اس فیلئر کو یہ سمجھنا ہے کہ فیلئر از جسٹ اے اسٹیپ ٹورڈز سکسیس. یہ بات کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے. انہوں نے ملکی تاریخ کے یہ سب سے بڑے کھیلوں کا جو پروگرام ہے جس کا میں نے ذکر کیا, کھیلو جوان دل سے سلوگن ہے اس کا, کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو, اس کا اسلام آباد جناح اسٹیڈیم میں افتتاح کر دیا گیا ہے. مشعل روشن کی وزیر اعظم پاکستان نے اور کھیلوں کے میگا ایونٹ کا یوں افتتاح کر دیا. اس اسپورٹس میلے میں 3,300 لڑکے اور 2,700 لڑکیاں مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لڑکے تو ہیں, لڑکیاں بھی حصہ لے رہی ہیں. مختلف یونیورسٹی سے لڑکیاں بھی اس میں شریک ہیں. وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک بھر میں کھیل کے میدانوں کا جال بچھایا جا رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے. نئے گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ کے پی میں 300 اور پنجاب میں 260 نئے گراؤنڈز بنا چکے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ دل برداشتہ ہو جائے یا ہاتھ کھڑے کر دے, ہار قبول کر لے. جب ہار قبول کر لی پھر آپ ہارتے ہیں. کامیاب جوان سپورٹس پروگرام ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کے لیے 4 ارب روپے کے 4 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں اور لوکل ٹیلنٹ کو اب لوکل سطح سے گلوبل لیول پر لے جانے کے لیے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو میں 12 کھیلوں کو شامل کیا گیا, جس سے متعلق ہم نے کل ذکر بھی کیا تھا. اس میں کرکٹ ہے, ہاکی ہے, فٹ بال ہے, ہینڈ بال, ریسلنگ, ویٹ لفٹنگ, اسکواش, والی بال سمیت 12 کھیل اس میں شامل ہیں. اب کل جب ہم بات کر رہے تھے اس پر تو یہ کہا گیا کہ کچھ فگر تو نہیں دی جا سکتی ابھی کہ کتنے نوجوان اس ٹیلنٹ پروگرام کے ذریعے اوپر آئیں گے, بٹ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں نوجوان اوپر آئیں گے. کتنی اچھی بات ہے یہ. ایک تو یہ کہ اپرچونٹی دی جا رہی ہے. کیا سنتے آئے, کیا دیکھتے آئے کہ ٹیلنٹ تو ہوتا تھا, اپرچونٹی نہیں ہوتی تھی, اکیڈمیز نہیں ہوتی تھیں, انہیں سکھانے والا بتانے والا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب اس پر فوکس کیا جا رہا ہے وچ از ویری گڈ. اور اس طرح سے اب ہماری نوجوان نسل وہ چاہے کسی دور افتادہ علاقے سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتی ہو, if he or she is having talent تو اس کو اپرچونٹی بھی دی جائے گی, سپورٹ بھی کیا جائے گا, فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا, پش کیا جائے گا, اور گورنمنٹ کے لیول پر کیا جائے گا, منسٹری کے لیول پر کیا جائے گا, اکیڈمی کے لیول پر کیا جائے گا, یعنی اداروں کے لیول پر کیا جائے گا. اس طرح سے پاکستان کے نوجوان کو موقع ملے گا اور وہ آگے جائے گا. کیونکہ ضروری تو نہیں کہ ہر بچہ یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں ٹاپ کرے, یعنی 100% مارکس لے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کا پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں دل لگتا ہے, تو ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کھیل کود میں بھی نام بنا سکتے ہیں, کھیل کود کے بھی کما سکتے ہیں, کھیل کود کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. چلیں بڑھتے ہیں آگے. اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں سول ایویشن ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس دن کے منانے کا مقصد ہے دنیا بھر میں محفوظ تیز ترین سفر اور نقل و حمل کے حوالے سے ہوا بازی کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے. کہاں پہ کھڑا ہے پاکستان, آج اس کی بات بھی کریں گے. کس طرح ہم دنیا سے مقابلہ کریں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. دور جدید میں سول ایویشن کسی بھی ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک رپورٹ ہے اس پر, سول ایویشن ڈے پر, اس کی سگنیفیکنس پر آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس پر مزید ڈسکشن کریں گے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم سول ایویشن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد دنیا بھر میں محفوظ تیز ترین سفر اور نقل و حمل کے حوالے سے ہوابازی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. دور جدید میں سول ایویشن کسی بھی ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. سول ایویشن دنیا بھر میں انسانی فلاح و بہبود کے لیے ایک جامع نیٹ ورک فراہم کرتا ہے. عالمی سطح پر کاروباری رابطے ہوں یا دنیا کو کھوجنے کا مشن, سول ایویشن عالمی سطح پر لوگوں اور کاروباری اداروں کے درمیان
एक मजबूत राब्तों का जरिया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पेशगोई की है कि आइंदा 20 सालों में दुनिया भर में फिजाई सफर करने वाले मुसाफिरों का हुजम दुगना हो जाएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में कायम की गई थी। आलमी सिविल एविएशन अथॉरिटी और कैनेडियन हुकूमत की कोशिशों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तंजीम को तस्लीम किया और 7 दिसंबर 1996 को पहली बार सिविल एविएशन का आलमी दिन मनाया गया। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। एविएशन एक्सपर्ट मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल एविएशन सर्विस इस्लामाबाद, एक प्राइवेट कंपनी है, और कहना चाहिए कि सीनियर मोस्ट हेली पायलट हैं आप पाकिस्तान के। आज हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है सिविल एविएशन की? सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अज़ीज़ व मोहतरम, ये सिविल एविएशन का जो रोल है, जैसे पहले भी इन्होंने स्ट्रेस किया है, ये दुनिया भर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आर्मी का जो इंसान का जो पैदाइश है, इसमें फ़्लाइंग इन्वॉल्व नहीं है। द ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइन नहीं है फ़्लाइंग के लिए। ये बर्ड से हमने मुस्तार लिया है, उधार लिया है कि कैसे हमने उड़ना है। इस उड़ने में बर्ड्स को तो अल्लाह ताला ने सिखा के भेजा है कि कहाँ जाना है, किधर मुड़ना है, नेविगेशन कैसे करनी है, घर कैसे वापस आना है। यहाँ पे हमने पर्सनली हमने ये सारे काम करने हैं, और इसके लिए हमें बहुत सारी कुबाहतें हैं, बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशन को कुछ तो इंसान जो कुछ लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला ने इनबॉर्न ये क्वालिटी दी है कि दे कैन अडॉप्ट दिस ड्यूटी ऑफ फ्लाइंग इन द एयर। बट इसके साथ साथ सिविल एविएशन का एक इदारा है जो इसको रेगुलाइज करता है, जो इसको हादसा से बचाने के लिए इसकी मदद करता है, इसको गाइड करता है, इसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में मदद करता है। तो सिविल पाकिस्तान जब से बना है, सिविल एविएशन जो है स्मॉल डकोटा एयरक्राफ्ट से शुरू करके अब दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ यहाँ पे आते हैं और हमारे अपने मुल्क में भी अवेलेबल हैं। तो उनको गाइडेंस के लिए, उनको आगे चलाने के लिए सिविल एविएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ठीक। और माशाल्लाह शुरू से ही बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन कोई जो कभी कभी होती थी, कभी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, और अब मौजूदा हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से ये फर्दर स्काई ओपन हो रहे हैं। अब सिविल एविएशन का रोल जो है फर्दर इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गई, हादसा बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो गए, और सिविल एविएशन जितना जितना इसको स्ट्रेस करेगी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, फैसिलिटेशन और नेविगेशन, तो ये सारे सिलसिले जो हैं सिविल एविएशन की ही डोमेन में आते हैं। और ये पायलट्स जो होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिविल एविएशन की कोलैबोरेशन से ही ये सेफ्टी रूल्स को अडॉप्ट कर सकती हैं। और पब्लिक को जैसे जैसे ये नो हाउ बढ़ती जाएगी, ये इस तरह सिविल एविएशन भी तेज़ होती जाएगी और लोगों को फर्दर फैसिलिटेट करेगी टू फ्लाई सेफली इन द स्काईज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, चूँकि बात हम आज सिविल एविएशन की करें तो मेरे पास एक ख़बर भी है ताकि मैं आपसे उस पर भी कमेंट ले सकूं कि हादसात से कैसे बचा जाए। तो सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार हुआ, और इसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट जो हैं वो शहीद हुए हैं। और ऐसे हमने माजी में भी हादसात देखे हैं, और हादसात का जिक्र हम इसलिए आज कर रहे हैं कि समझ पाएँ हादसात की वजूहात क्या होती हैं, उसके बाद होने वाली जो तहकीकात हैं और उसका कितना अहम रोल होता है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन में गिरकर तबाह हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब हेलीकॉप्टर सियाचिन में महवे परवाज था। हादसे के नतीजे में दोनों पायलट्स मेजर इरफान और मेजर राजा ज़ीशान ने जामे शहादत नोश किया। सर, ये खबर आई थी तो आई थॉट कि मैं आपसे पूछूं भी इससे मुतालिक भी, क्योंकि ज़ाहिर है हम इससे पहले देखते आए हैं कभी तरबियती परवाज़ हादसे का शिकार हो जाती है, और कभी इस तरह ख़राब मौसम हो या फॉर दैट मैटर कोई तकनीकी मसला हो जाए तो हादसात हो जाते हैं। ये जो हादसात के बाद तहकीकात होती हैं, इससे किस हद तक हम हादसात पर काबू पाते हैं, कितनी मदद मिलती है हमें? मेरी जान, ये जो हादसा हुआ है ये अपना
آرمی ایویشن کے پائلٹس ہیں، اور میں تو آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ میرے 200 سے زیادہ میرے پرسنل اسٹوڈنٹس ہیں ایویشن میں، اور میرے اسٹوڈنٹس بھی استاد ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی فلائنگ کرتے ہیں. اور پاکستان آرمی ایویشن جو ہیلی کاپٹرز میں بہت ہی ایکسپرٹ ہے، اور بڑے ہائی کلاس پائلٹس ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. بالکل. لیکن جو فنامنا ماؤنٹینز میں ہے، جو پہاڑوں میں آپ نے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ پہاڑ ہیں اونچے اونچے، اس میں 2 پرابلم مینلی ہے بندہ پائلٹ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. ایک تو یہاں پہ جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کی جو ہوا کی وسکوسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، ڈینسٹی کم ہوتی جاتی ہے. رزلٹنگ کی ایویشن کا جو پائلٹ جہاز کو کمانڈ دیتا ہے وہ فوری طور پہ ایکشن پہ نہیں آتی، وہ ڈیلیڈ ایکشن کرتی ہے یا بڑا سلو ایکشن کرتی ہے، بیکاز ہیلی کاپٹر ہارڈلی اس کی سفیشینٹ اس کے پاس لفٹ مل رہی ہوتی ہے کہ وہ فلائی کر رہا تھا. چاہے جائے کہ اس کو موڑا جائے جلدی سے یا ٹرن کیا جائے جلدی سے، تو وہ اس کو سلو ریئیکشن کرتا ہے، اور وہ سلو ریئیکشن کی وجہ سے پائلٹ جو ہے وہ اس کو جو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وزن کی وجہ سے، لیٹ سے کہ ایک جہاز جا رہا ہے ہیڈ ونڈ میں جا رہا ہے تو اس کا وزن سے 1000 kg ہے. جب وہ ٹیل ونڈ میں وہی سائڈ سے وہ ونڈ ٹیل ہو جاتی ہے تو وہ اس کا جو ایکسیپٹیبل وزن ہے وہ 600 kg رہ جاتا ہے. تو وہ جہاز وائل اٹ از انٹو اے ٹیل ونڈ اٹ از ٹرننگ، اس کا وزن آٹومیٹیکلی 600 سے 400 kg کم ہو گیا. رزلٹنگ کیا ہوا کہ وہ جہاز کا اٹ از نو مور انڈر کنٹرول. ہیلی کاپٹر کے جو کنٹرولس ہیں وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، اتنی لفٹ جنریٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ جہاز جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک ریزنز ہیں. ادروائز پائلٹ ایویشن کے جو پائلٹس ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے اٹ از ناٹ کویسچنیبل ایٹ آل. میں تو ساری عمر ٹریننگ کرتا رہا ہوں. ہم نے وہ ٹریننگ پہ بچوں کو ایسا سکھاتے ہیں کہ جو استاد کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سارا اس کو پاس کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ کیپ دیم کہ جی اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں گے. نو، ہم پہلے دن سے ہی ان کو اس میں کوئی شک نہیں سر، بہت ٹف ٹریننگ ماشاءاللہ دی جاتی ہے، بہت ٹف ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، بٹ اس پر کام ہو رہا ہے کہ حادثات کم سے کم ہو سکے. سر تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ، اور آج کے اس اہم دن کی مناسبت سے سول ایویشن کی جو امپورٹنس ہے اس پر ہم سے بات کر رہے تھے. چونکہ بات حادثوں کی چل نکلی ہے تو آج ہی کا دن ایک اور حادثہ بھی ہوا تھا. پاکستان کو دل پاکستان جیسا نغمہ دے کر ہر دل کی آواز بنانے والے جنید جمشید آج سے 5 برس پہلے ہمیں چھوڑ گئے. آج ہی کے دن جنید جمشید کے علاوہ 47 خاندانوں کے ساتھ جو سانحہ گزرا پورے قوم کو سوگوار کر دیا. جنید جمشید جو ایک طیارے میں سوار تھے اور طیارہ حادثے کا شکار ہوا. جنید جمشید کی زندگی پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاپ سنگنگ سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور اپنے میوزیکل گروپ وائٹل سائنس کے ہمراہ متعدد ملی نغموں کے علاوہ انفرادی گیت بھی گائے. اور ان کے گانوں کی پہلی البم 1994 میں منظر عام پر آئی، جسے سننے والوں میں بے حد پذیرائی ملی. جنید جمشید کا گایا ہوا ملی نغمہ دل پاکستان آج بھی لاکھوں دلوں تاہم بعد میں موسیقی کی دنیا کو خیر بات کہہ کر وہ مذہبی تعلیمات اور دین کی تبلیغ سے وابستہ ہو گئے. اپنے دلنشین لہجے اور اثر انگیز گفتگو کے باعث جنید جمشید اپنے حلقہ احباب میں بہت مقبول تھے. جنید جمشید نے نجی ٹی وی چینلز پر دینی آگاہی سے متعلق پروگرام بھی کیے جو دیکھنے والوں میں بے حد مقبول ہوئے. جنید جمشید کو نعت گوئی میں بھی کمال حاصل تھا. وہ اپنی خوبصورت آواز و انداز سے سننے والوں پر سحرداری کر دیتے تھے. مدینہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. جنید جمشید کے مداحوں میں ہر عمر اور طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے. 7 دسمبر 2016 کو جنید جمشید
तबलीगी दौरे के बाद अपनी अहलिया के हमरा जहाज के जरिए चित्राल से इस्लामाबाद लौट रहे थे कि उनकी परवाज हादसे का शिकार हो गई और अल्लाह की राह के मुसाफिर का दुनियावी सफर इख्तिताम पजीर हुआ। जुनैद जमशेद तो अपने अबदी सफर पर रवाना हुए, लेकिन दीन की खिदमत, नादगोई और दीगर शोबों में उनकी शानदार खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जमशेद जिन्हें हमसे पिछले 5 बरस बीत गई, लगता है कल ही की बात है। बढ़ते हैं आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं, दीगर मौज़ूआत के प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, लेकर चलते हैं आपको कराची। और आज कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर हमारे पास है, वो ये है कि बिल आखिर जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आने वाला है। यानी सफरी मुश्किलात कराची वालों की हल होने वाली हैं। वो जो अंग्रेजी में सफ़र करते थे अब शायद उर्दू में ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 10 दिसंबर को कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा दिन होगा जब एक कराची वाला ग्रीन लाइन बस सर्विस को यूज़ करेगा। चूँकि कराची वाला सोचता ज़रूर है कि जो मुल्तान में है, जो लाहौर में है, जो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, यानी BRT, वो कराची में क्यों नहीं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची। लेकिन कराची वालों के साथ हुआ क्या? ये माजी में होता क्या गया कि वहाँ पर जदीद निज़ाम ही हम राइज ना कर पाए, वहाँ पर BRT हम इम्प्लीमेंट ना करा पाए। तो अब ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का जो मंसूबा है BRT, इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होने वाला है। तो एक अच्छा दिन होगा, एक अच्छी सुबह होगी जब कराची वाले फॉर दैट मैटर अपने घर से ऑफिस ग्रीन लाइन के जरिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कराची के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम ग्रीन लाइन BRT मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे और 10 दिसंबर उसकी तारीख रखी गई है। वफाकी हुकूमत के इस मंसूबे के तहत शहरियों के लिए 80 बसेस के साथ इस मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है और इस मंसूबे से 3 लाख शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, विच इज़ अ बिग नंबर। क्योंकि इससे पहले हमने देखा एक बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस आज से चंद साल पहले इनॉग्रेट हुई। इतने सालों बाद बसेस दी थी और सिर्फ 10 बसेस दी थी। वो 10 बसेस भी बाद में गायब हो गई थी। लेकिन अब इस BRT के ज़रिए 80 बसेस दी जा रही हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बड़ा पुश किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि शहर क़ायद के बासियों के लिए जो एक तवील इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 40 साल का तवील इंतज़ार था, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जदीद सरकारी ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आगाज़ होने जा। इस वक्त भी कराची में अगर आप जाएँ और आप वहाँ पर बसेस देखें कि क्या उनकी हालत है, फटीचर खटारा बसें हैं, उसमें सफ़र नहीं हो सकता। और स्पेशली ख़वातीन, वो बच्चियाँ जो अगर यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कहीं और जाना चाहती हैं, वो उस बस में नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है उनके लिए उस पर सफ़र करना। लेकिन बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ अब वो भी सफ़र कर पाएंगी ग्रीन लाइन के ज़रिए। बहरहाल लेट्स सी कि 10 को जो इफ्तिताह हो रहा है, क्योंकि नुमाइश से आगे टावर तक का जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हो सकता है नुमाइश तक इसको चला दिया जाए, उसके बाद जो काम है उसको तेज़ किया जाए ताकि टावर तक ये बस चले। बिकॉज ज़रा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कराची के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टुवर्ड्स टावर सफ़र करते हैं, वहाँ पर ऑफिसेज हैं, तो उनके लिए वहाँ जाना आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अफरादी क़ुव्वत की भर्ती और महारत की जो तस्दीकी प्रोग्राम है उससे मुतालिक 2 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। एक ज़बरदस्त ये मुआहिदा है, क्योंकि ये जो मुआहिदे होते हैं ये 2 मुल्कों के करीब भी लाते हैं, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होता है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब और सऊदी अरब की जानिब से डॉक्टर अहमद जब्बार ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पाकिस्तानी वर्कर्स की भर्ती से मुताल्लिक पाकिस्तानी वज़ारत बराए समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके साथ ये मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे का मकसद क्या है कि दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो मुलाज़मत का ताल्लुक़ है उसको एक नई जहत फराहम की जाए, एक दुरुस्त सिमत दी जाए। दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहिदे हैं इन पर दस्तखत की तकरीब वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के दौरा सऊदी अरब के दौरान हुई है और कारकुनों की भर्ती के मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी वर्कर्स के हुकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकेगा, जबकि सऊदी अरब में कानूनी हिफाजत भी फराहम की जा सकेगी। तो ये एक अच्छी खबर है वर्कर्स के लिए, वो लोग जो कि पाकिस्तान से सऊदी अरब काम की तलाश में जाते हैं, रोज़गार के हसूल के लिए जाते हैं, अपनों से दूर अपनों के कमाने के लिए जाते हैं, अपनों की बेहतरी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर बेहतर सहूलियात के लिए ये एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। एक और ख़बर, इस खबर ने पूरा वीकेंड क्या 2 दिन गुजर गए, दिल अभी भी रंजीदा है, उस खबर की बात करते हैं।
لیکن اس خبر کا بھی ایک اینگل یہ کہ جب بہت سے لوگ جن کے حوالے سے یہ کہنا چاہیے، موب کی ٹرم بھی ہم یوز کرتے ہیں اور یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ جہالت بھی اور ایسی صورتحال جس میں ایک ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ نظر آئے کہ ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ انسانیت شرمسار ہو جائے، ایسے میں بھی ایک شخص ایسا ہو جو انسانیت کو بچانے کی کوشش کرے تو اس کو سراہا جاتا ہے۔ جان پر کھیل کر سری لنکن شہری پریانتھا دیودنا کی جان بچانے کی جس نے کوشش کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ملک عدنان، ان کو تمغہ شجاعت کا اعلان کیا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے، اور کل انہوں نے انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے پورا ایلیبوریٹ کیا the way he tried to save the life, although نہیں کر پائے بٹ کوشش کی، اور کوشش کرنے والے کو سراہ رہے ہیں ہم۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ پوری قوم ملک عدنان کی بہادری اور اس اخلاقی جرت کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکن شہری کو بچانے کے لیے ملک عدنان نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ہجوم سے پریانتھا دیودنا کو پناہ دینے اور خود کو ڈھال بنا کر جنونی ہجوم سے بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ یہ اعلان بھی کیا گیا ان کی طرف سے کہ اس بہادری پر ملک عدنان کو تمغہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ اور چونکہ اب بات سری لنکن شہری پریانتھا دیودنا کی ہو رہی ہے تو آج کا جو دن ہے ٹیوزڈے، تو وزیر اعظم آفس میں ایک تعزیتی ریفرنس بھی کیا جانا ہے، جس سے جو واقعہ جمعے کے دن سیالکوٹ میں پیش آیا اس حوالے سے یہ ایک تعزیتی ریفرنس ہے۔ اس المناک واقعے پر جو سوگوار خاندان ہے اور سری لنکن جو حکومت ہے اور جو ان کی عوام ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد ہونے والا یہ تقریب ہے۔ اظہار یکجہتی ہم کر رہے ہیں، اور پاکستان میں سری لنکا کے ہائی کمشنر، وائس ایڈمرل، تھنک ٹینکس، ماہرین تعلیم، مذہبی شخصیات بھی اس میں شرکت کریں گی، علماء بھی اس میں شریک ہوں گے۔ تعزیتی ریفرنس جو ہے اس میں سری لنکا کے مقتول شہری کی تصویر پر پھولوں کی مالا بھی چڑھائی جائے گی۔ تو یہ ایک آج ایونٹ ہے، یہ تعزیتی ریفرنس ہے، تو آئی تھاٹ کہ میں اس کی بھی ڈیٹیلز شیئر کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس سے متعلق عمران خان صاحب نے بہت آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ جس طرح یہ ایونٹ جب رپورٹ ہوا، جب انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تو فوراً سے اس پر ان کا نہ صرف بیان آیا بلکہ انہوں نے فوراً سے احکامات جاری کیے کہ جو بھی اس میں رسپانسبل ایلیمنٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے سے یہ جو ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے، اس طرح کے جو واقعات چونکہ ماضی میں بھی رپورٹ ہوتے آئے ہیں، اور سیالکوٹ ہی وہ شہر ہے جہاں پہ چند سال پہلے آئی ریممبر 2 بچوں کو بھی اس طرح ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کی روک تھام کے لیے جو پالیسیز کا بننا، ان کی امپلیمنٹیشن، اس پر پاکستانی گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور جتنا کام کریں آئی مسٹ سے یہ کام تب تک کم ہے جب تک ایسا ایک بھی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے ملک عدنان سے سیکھنے کی کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا ماحول نظر آ جائے کہ کسی کی جان خطرے میں ہو تو جان بچانے کی کوشش کرنے، کیونکہ کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور ملک عدنان نے یہ کہا کہ جان پر کھیل کر میں نے یہ کیا، کیونکہ واقعی یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی جان بھی چلی جاتی، بٹ اینی ویز انہوں نے کوشش کی اور اس کوشش پر تمغہ شجاعت انہیں دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ بدلتا زمانہ ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کھیل، تفریحی سرگرمیاں یہ بھی ظاہر بدلتی ہیں۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کھیلنے والے بچے اور نوجوان اب کیا کر رہے ہیں؟ جناب انٹرنیٹ گیمز کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ اور کام کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو ماں باپ یا بڑے بہن بھائی ڈانٹتے ضرور ہیں کہ ہر وقت تو موبائل فون یوز کرتے ہو، آپ لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہتے ہو، لیکن اگر وہ بچہ گیم کھیل رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ صرف وقت کا ضیاع۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اس لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ باہر ضرور نکلے، فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کرے، بٹ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گیم میں کیا پتہ ایکسپرٹ ہو، اور ان گیمز میں چونکہ ظاہر ہے کہ جو ہم بات ای گیمنگ کی کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور انٹرنیٹ گیمز دنیا بھر کی طرح پاکستانی نوجوانوں کو اب صرف تفریح نہیں بلکہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہیں۔ ای گیمز ایک بڑی انڈسٹری کا درجہ اب حاصل کر چکی ہے، نوجوان ان گیمز میں اب خاصی دلچسپی میں لیتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اندازہ اس بات سے اب ذرا لگائیے کہ انٹرنیٹ گیم سے جو پیسے کمانے والے 150 ممالک کی فہرست ہے، پاکستان اس میں 29 نمبر پر ہے، اور پاکستان کو اس نمبر پر لا کھڑا کرنے میں 288 پاکستانی کھلاڑیوں کی مجموعی کمائی ہے، اور پتہ ہے وہ کتنی ہے؟
$4.78 ملین. یہ کمائی ہے ان نوجوانوں کی جو کھیلتے ہیں تو لیپ ٹاپ پر وقت ضائع نہیں کرتے, یہ اس سے کماتے ہیں, زر مبادلہ پاکستان لے کر آتے ہیں. ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بہت اچھا گیمر ہوتا ہے نا, بہت اچھا سرجن بن سکتا ہے. تو اچھا گیمر اگر ایم بی بی ایس کر رہا ہے تو اچھا سرجن بھی بن جائے گا وہ, اگر ایم بی بی ایس کر رہا ہے وہ. اچھا چلیں بڑھتے ہیں آگے اور بتائیں کہ 2 بار اکیڈمی ایوارڈ اپنے نام کرنے والی شرمین عبید چنوئی نے ایک اور اعزاز اب اپنے نام کیا ہے. دستاویزی فلم کو سراہتے ہوئے برطانوی ہیومن رائٹس جو تنظیم ہے انہوں نے اس ایوارڈ کا اعلان کیا. تو ہماری طرف سے بھی, صوبہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی طرف سے بھی شرمین عبید چنوئی کو ہم کہیں گے کانگریچولیشنز, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک پاکستانی ایک ایوارڈ اپنے نام کرتا ہے, انٹرنیشنل کوئی ایوارڈ ہو, تو اس سے پاکستان کا ہی نام روشن ہوتا ہے. دا پیپلز پورٹفولیو نامی برطانوی تنظیم نے آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنوئی کو پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے دستاویزی فلمز بنانے پر اس ایوارڈ سے نوازا ہے. اور تنظیم کے جو حکام انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہوئے انہیں فخر ہے کہ اس سال کا جو ایوارڈ ہے شرمین عبید چنوئی کو دیا جا رہا ہے, جو پاکستان سے 2 بار ایوارڈ یافتہ فلم ساز ہیں. حکام نے مزید یہ بھی کہا کہ شرمین عبید چنوئی نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہترین دستاویزی فلمز کی ہدایت کاری کی ہے. ہمیشہ سراہا گیا ہے ان کے کام کو, ایک بار پھر سراہا گیا ہے اور اس بار ایک اور ایوارڈ کے ساتھ سراہا گیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی, بلوچی, بنگالی, پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پچیس دسمبر 25 لاکھ نقد. پی ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول, جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. پاکستان کی کہانی عظیم انسانی جذبوں, اقدار اور مثالوں کی کہانی ہے. اس کے عام چہروں والے خاص لوگ, جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرو ہے, ہر ایک کہانی ہے. آپ اپنی شارٹ فلم بذریعہ گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک greenbelief@ptv.com.pk پر بھیجیں. 3 بہترین شارٹ فلمز نقد انعام کی حقدار ٹھہریں گی اور 25 دسمبر کو پی ٹی وی پر نشر کی جائیں گی. پہلا انعام 11 لاکھ روپے, دوسرا انعام 9 لاکھ روپے, تیسرا انعام 5 لاکھ روپے. انٹریز بھیجنے کی آخری تاریخ 21 دسمبر ہے. کون ہے آپ؟ تمہارا دادا سلیمان شاہ. حکمت جانے بغیر حکومت نہیں کی جاتی. ارطغرل نے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ, وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. النجک اور ڈریگوس کو ہم ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے. آج نہیں تو کل وہ جان جائے گا کہ میں کون ہوں, پھر وہ دشمنی نبھائے گا. یہ وقت ہے کہ پہاڑ کی طرح ارادوں پر ڈٹ جائیں ہم لوگ. ارطغرل کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنانا ہمارا ہدف ہوگا. قلعے کو تباہ کرنے کی خواہش صرف النجک کی نہیں, ہلاکو خان کی بھی ہے. تمہارے بابا کا اصلی قاتل میں اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بات کریں گے الزائمر کی. الزائمر ڈیمنشیا کی ایک عام سی قسم ہے اور ایک ایسی بیماری جس کی شروعات یادداشت کی کمی سے ہوتی ہے. ممکنہ طور پر گفتگو کو جاری رکھنا اور جواب دینے کی جو صلاحیت ہے اس سے محرومی کا باعث بنتی ہے. اور الزائمر کی بیماری اس میں دماغ کے وہ حصے شامل ہوتے ہیں جو سوچ، یادداشت اور سپیچ یعنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ کسی شخص کی روزمرہ کی جو سرگرمیاں اس کو انجام دینے کی جو غیر معمولی طور پر متاثر کہنے کی آپ بات کر لیں تو اس پر متاثر کرتی ہے اس کو. تو الزائمر کی وجہ، علامات اور ممکنہ ٹریٹمنٹ پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوان تاج صاحب، سائیکیٹرسٹ ہیں آپ. السلام علیکم، گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ سر الزائمر کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ ریزن جینیٹک ہوتی ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں لوگ پاکستان میں خاص طور پہ بہت کم جانتے ہیں. اوکے. اور یہ بیماری سے کیونکہ میں تو پاکستان میں کافی عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں تو پہلے ہم بہت کم دیکھتے تھے، لیکن پچھلے 8-10 سال میں اس کے بہت زیادہ مریض آنے شروع ہو گئے. اور اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوگی، یعنی وہ زیادہ عمر زندہ رہنا شروع کر دیا. اچھا. تو اس کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کی ایج سے. اوکے. تو ایک تو ایج فیکٹر ہو گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے اس کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا آپ نے ہیریڈیٹی یعنی جینیٹکس یعنی موروثیت کی بات کی، تو اگر آپ کا بھائی بہن ماں باپ میں سے کوئی الزائمرز کا مریض رہا ہے یا ہے اس وقت تو آپ کا تقریباً 30% رسک زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ہم نے انوائرمنٹ کی تو انوائرمنٹ اور لائف سٹائل کا بہت گہرا اس سے تعلق ہے. اور اگر آپ نے اچھی ڈائٹ کھائی ہے جس میں سبزیاں اور پھل کا استعمال زیادہ ہے اور آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے رہے ہیں ساری عمر تو آپ کے چانسز الزائمرز کے بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں برین کی ڈیولپمنٹ اور آکسیجنیشن زیادہ ہوتی ہے، یعنی برین کو آکسیجن زیادہ ملتا ہے. تو ایکسرسائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کی بچاؤ کے لیے. تو باقی چیزوں میں نیند ہے، جن لوگوں میں نیند کم ہوتی ہے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے. اور اگر آپ اور چیزوں کی باتیں، سٹریس، ڈپریشن جن کو ہے ان میں اس کے چانسز زیادہ ہیں. اور کچھ وائٹامنز ایسے ہیں جو اس سے خاص لنکڈ ہیں، اگر ان کی کمی ہو جائے تو الزائمر زیادہ ہو جاتا ہے. پھر جو ہارٹ کے مریض ہیں جن کو ہارٹ کا بلڈ پریشر ہے یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ان میں بھی الزائمرز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جینڈر میں بھی کچھ اس میں ہے؟ جی جینڈر یہ خواتین میں کچھ حد تک مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. لیکن وہ دونوں میں سکتا ہے. وہ دونوں میں سکتا ہے. جی جی. زیادہ جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہم سمجھ پائیں سر وہ ہے ایج. جی جی بالکل. ایج بریکٹ کیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسک زیادہ ہو جاتا ہے؟ جی جی. اس میں 2 طرح کے الزائمرز ہوتے ہیں. جو زیادہ تر ہیں وہ 65 سال کی عمر کے بعد ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے 65 سال کی عمر آگے بڑھتی جاتی ہے اس کا ہر 5 سال رسک ڈبل ہوتا جاتا ہے. دوسری طرف وہ کیسز ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ کم ہیں، وہ 40 50 60 سال کی عمر میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بہت سخت قسم کی بیماری ہوتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے اور بہت جلدی مریض کو پیرالائز کر دیتی ہے. اچھا، اگر جلدی ہو جائے تو تیزی سے پھیلتی ہے اور بڑی جلدی سے مریض کو پوری طرح ناکارہ کر دیتی ہے. اچھا، پوری طرح ناکارہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے؟ کیا کیا علامات ہوتی ہیں اگر اس کا ہم ایکسٹریم کیس دیکھیں تو؟ جی جی. جو بیماری ہے وہ 3 فیزز میں آتی ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جتنی جلدی ڈاکٹر اس کی تشخیص کر لے کہ اس شخص کو الزائمرز ڈیولپ ہو رہا ہے تو اتنی جلدی اس کا علاج یا اس کا رکاؤ ممکن ہوتا ہے. اور اگر ایک لیٹ سٹیج پہ چلا جائے کہ بالکل ہی مریض کو کمپلیٹلی بیماری نے قابو کر لیا، پھر اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. تو پہلی سٹیج میں انسان جو ہے اس کی تھوڑی تھوڑی یادداشت میں کمزوری نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. چیزیں بھول جاتا ہے، چابیاں رکھ کے بھول جاتا ہے، چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے، باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، لوگوں کے نام بھول جاتا ہے، کھانا کھایا اس کو بھول جاتا ہے، دوبارہ کھا لیتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو اس کی شخصیتی پہلو ہوتے ہیں، جس طرح کہ اگر وہ ایک نارمل ایگریسو ہے تھوڑا سا تو وہ اور زیادہ ایگریسو ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ نفسیاتی کافی سارے مسئلے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈپریس ہو گیا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے.
اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز یعنی روزمرہ کے کام ہیں ان کو نہیں کر پاتا. میتھس میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. میتھس پیسے کاؤنٹ کرنا, پیسے دینا, پیسے لینا, سودا کرنا, یہ چیزوں میں پرابلم ہوتی ہے. اور وہ جو اس کی نارمل جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس میں لوگوں کو اس کے ارد گرد جو ماحول میں لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. اس میں کچھ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ یہ کچھ کمی رہ گئی ہے. اس کے علاوہ جو خاص علامات آ جاتی ہیں کہ وہ رات کو اس کی نیند گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ الٹی پلٹی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے جس میں شک کی باتیں کہ لوگ مجھے لگ رہا ہے میرے پیچھے لوگ ہیں, مجھے میرا تعاقب کر رہے ہیں یا مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں, آوازیں بھی سنائی دے سکتی ہیں اور چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ شروع کی فیز ہے جو بڑی پیچیدہ ہوتی ہے اور اس میں اگر ایک اچھا معالج ہو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے مسئلہ. اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یا پھر جتنی گڑبڑ ہوگی وہیں پہ ہم روکتے ہیں اس معاملے کو؟ جی, اس وقت یہ حالت ہے کہ بہت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, کیونکہ ہماری تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے لیکن جاپان اور امریکہ میں بہت زیادہ لائف ایکسپیکٹنسی ہے. تو سب سے زیادہ اس وقت اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے امریکہ میں. بلینز انہوں نے ڈال دی ہیں اس کی ریسرچ کے لیے. سب سے زیادہ کیسز بھی امریکہ میں ہی ہیں. جی. اور وہ وہاں پہ اور ابھی تک اس کا پکا مثبت یا کوئی بہت ایکٹیو حل نہیں آیا. اس کا بھی علاج دریافت نہیں ہوا. علاج جو ہے وہ مکمل علاج دریافت نہیں ہوا. البتہ ایسا علاج موجود ہے جس سے یہ سلو کر دیا جاتا ہے. اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے چند سال کے لیے, مریض پھر بہتر رہتا ہے کچھ عرصہ, لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی. تو یہ جو علاج کی ہم بات کریں یہ کہ تھیراپیز ہوتی ہیں, میڈیسن ہوتی ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ دونوں. مین جو ہیں وہ ادویات ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اگر دنیا میں 4-5 ہیں تو 3 پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. وہ لینی پڑتی ہیں اور ریگولر لینی پڑتی ہیں. اس سے یہ پروسیس کافی حد تک سلو ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. اچھا, اس میں کیا وائٹامن ڈی کا رول ہوتا ہے سر؟ وائٹامن ڈی کا اتنا رول نہیں ہے لیکن وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ کا رول ہے. یہ دو مین آئرن کی کمی سے بھی یہ ٹریگر ہوتا ہے. جی, فولک ایسڈ سے ہوتا ہے اور وائٹامن B12 کا بہت گہرا تعلق ہے اور وہ اس چیز کو ٹریگر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا 70+ اور پھر آپ نے کہا اگر 40 کے بعد بھی ہو جائے تو تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا ہے, کیا چھوٹے بچوں میں بھی ہو جاتا ہے یہ؟ آئی تھنک ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے, تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. 25 دسمبر 25 لاکھ نقد. پے ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. پاکستان کی کہانی عظیم انسانی جذبوں, اقدار اور مثالوں کی کہانی ہے. اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرو ہے, ہر ایک کہانی ہے. آپ اپنی شارٹ فلم بذریعہ گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک greenbelief@ptv.com.pk پر بھیجیں. 3 بہترین شارٹ فلمز نقد انعام کی حقدار ٹھہریں گی اور 25 دسمبر کو پی ٹی وی پر نشر کی جائیں گی. پہلا انعام 11 لاکھ روپے, دوسرا انعام 9 لاکھ روپے, تیسرا انعام 5 لاکھ روپے. انٹریز بھیجنے کی آخری تاریخ 21 دسمبر ہے. ویلکم بیک. ہم بات کریں آج الزائمر سے متعلق. یہ جو بھولنے کی بیماری ہے, یادداشت کی کمی اور جو آپ کی زندگی جس سے متاثر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر رضوان تاج صاحب سائیکیٹرسٹ ہیں ساتھ موجود ہیں, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے بات کی کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان میں رسک فیکٹرز بھی زیادہ ہیں, ان میں ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا اگر 40 سے اوپر ہو جائے تو تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. کیا بچوں میں ہونے کے چانسز بھی ہیں؟ کوئی کیسز بچوں کے بھی ہیں کہ یعنی 3 سال کے 5 سال کے بچوں اور خدا نہ خواستہ ان کو الزائمر ہوا ہو, کیا ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیس تو نہیں رپورٹ ہوئے, لیکن البتہ اگر برین ڈیمیجڈ ہو بچہ یا کسی کی ہیڈ انجری ہوئی ہو, سر پہ چوٹ لگی ہو, ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کچھ, تو ان میں چانسز زیادہ ہیں کہ وہ الزائمرز یا میموری کی پرابلمز ان کو ہو جاتے ہیں. فوراً سے نہیں, کچھ عرصے بعد ہو جاتے ہیں. اچھا.
اور دوسری طرف کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس سے اس کا لنک ہے. اس میں ایک بیماری ہے ڈاؤن سنڈروم اس کو کہتے ہیں. جی وہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس میں وہ خاص قسم کے Facial مونگول features فیچرز ہوتے ہیں, جی. مونگول ٹائپ فیچرز ہوتے ہیں بچوں کے. تو ان میں 25 سال کے بعد یہ چیز زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا سر یہ بتائیں گا اگر سٹروک ہو یا کوئی اور دماغی چوٹ یا کوئی اور ایشو ہو دماغ سے ریلیٹڈ, کیا اس کی وجہ سے بھی الزائمر ہوتا ہے؟ بالکل. بیسکلی الزائمرز کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی برین میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. برین شرنک ہو رہا ہوتا ہے, برین ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. برین کے جو سیلز ہیں وہ ڈی جنریٹ یعنی کہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. تو بیسکلی برین جو ہے وہ سارا مسئلہ برین میں ہوتا ہے. تو جو جن بیماریوں کی سٹروک کی جس طرح آپ نے بات کی, تو ڈیفینیٹلی سٹروک میں برین کا ایریا ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں خون کی نالی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. اور یہ پاکستان میں بہت کامن ہے, اس لیے کہ لوگ بلڈ پریشر کا علاج مستقل نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے بعد. تو سٹروک بہت کامن ہے پاکستان میں, ہمارے اسپتالیں بھرے ہوئے ہیں سٹروک کے مریضوں سے. تو وہ اس میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور ایک اور جو خطرناک بیماری ہے جس کو راشا کہتے ہیں, پارکنسنزم ہے, ان بیماریوں میں بیسکلی الزائمرز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا کوئی بھی برین ریلیٹڈ بیماری جو برین کو ڈیمیج کرتی ہے, جس طرح میں نے ہیڈ انجری کا ذکر کیا, سر کے چوٹ کا, تو اس میں بھی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. چونکہ سر آپ نے کہا کہ سٹروک کے کیسز زیادہ ہیں پاکستان میں, اسپتال بھرے پڑے ہیں, اور ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, ایون ان فیملی ہم دیکھتے ہیں کہ سٹروک کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو سٹروک کے بعد اگر ایسے سمٹمز آئیں جو کہ لگے کہ الزائمر, پارکنسن یا یو نیم اٹ, کچھ بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے, تو اس میں کیا سجیسٹ کیا جاتا ہے؟ تھیراپیز ہوتی ہیں, میڈیسنز ہوتی ہے, کیا کیا جاتا ہے؟ جی علاج کی بات ہو رہی ہے نا, تو علاج میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ مین جو علاج ہے وہ دوائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی سٹروک کی وجہ سے تب بھی دونوں وجہ سے جو بھی وجہ ہوگی اس میں آپ دوائی کا استعمال کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو الزائمرز کا مریض ہے اس کے ارد گرد کا ماحول اور اس کی احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں. تو جیسا مریض کو ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. تو یہ پھر اس کے جو ارد گرد کے لواحقین ہیں ان کا رول بنتا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خیال کریں کہ وہ اکیلا کہیں نکل نہ جائے. ایسے لوگ کہیں چلے جاتے ہیں, گم جاتے ہیں, ان کو رستہ بھول جاتا ہے یا کہیں جا کے بھول جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, یا ان کو کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کبھی کبھی رات کو اٹھ جاتے ہیں اور کبھی گر جاتے ہیں, تو ان کے فریکچرز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ ان کو بہترین حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے جس ماحول کے وہ عادی ہیں, جس طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ میز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, یہ کرسی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, یہ میرا کمرہ ہے, یہ میرا واش روم ہے, تو اسی طرح کے ماحول میں ان کو رکھا جائے, نئے ماحول میں نہ ڈالا جائے. تو میں آپ کو تھوڑا اس میں واضح کر دوں کہ جو یادداشت شروع میں افیکٹ ہوتی ہے وہ ریسنٹ میموری ہوتی ہے. پچھلی میموری آپ کی انٹیکٹ ہوتی ہے, یعنی پرانی یادیں آپ کی ہوتی ہیں, لیکن جو نئی یادیں ہیں یا نئے تجربات ہیں یا نئے واقعات ہیں پچھلے سے 2 ہفتے 1 ہفتے پچھلے دن کا, وہ برین ریٹین, یعنی برین کا جو بینک ہے اس میں وہ جمع نہیں ہوتی, لیکن پرانی یادیں رہتی ہیں. تو اس وجہ سے 6 مہینے پہلے وہ چیزیں یاد ہیں. جی یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ جس چیز کی اس کو عادت ہو, جس چیز کا اس کو پتہ ہو, ان کو وہ اسی ماحول میں رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ جب ایک ایسے ماحول میں جاتے ہیں جو اجنبی ہو تو وہاں پہ اور زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے, اور وہ پھر اس چیز کو پروسیس نہیں کر سکتا ان کا مائنڈ اس ایریا کو. تو لائف سٹائل ان کا جو چینج ہو جاتا ہے, یا فار دیٹ میٹر اگر ہم فیملی ممبرس کی بات کریں, وہ جب کیئرنگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا باہر بھی آپ نہ جائیں, اچھا آپ یہاں نہ جائیں, آپ ایسے نہ, کوئی شخص فار انسٹنس وہ پہلے ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا, وہ پہلے آفس بھی جا رہا تھا, وہ پہلے اپنے روزمرہ کے کام, دوستوں یاروں سے ملنا بھی تھا, بیٹھنا بھی تھا, وہ سارے کام چھڑوا دینے چاہیے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ اسے یاد تو ہیں وہ 3 مہینے پہلے کی چیزیں, یا وہ کنٹینیو کروایا جائے, جی انکلوڈنگ ڈرائیونگ؟ جی بالکل. یہ جو آپ بات کریں نا, ان میں آپ نے وہ چیزیں جو سیف ہیں وہ آپ نے ان کو کرنے دینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سیف نہیں ہے, جس میں ڈرائیونگ کو بھی شامل کروں گا, ڈرائیونگ از ناٹ ریکمینڈڈ, اور وہ اگر کہیں جانا ہے انہوں نے تو کوئی کیا ہے. تو یہ حفاظتی بیسکلی حفاظت کی بات ہے نا, کہ آپ نے حفاظت سے رکھنا ہے کہ وہ کہیں ایسے نقصان نہ اپنے آپ کو مزید پہنچا دیں, گر جائیں, سر پہ چوٹ لگ جائے, یا کہیں جا کے ایکسیڈنٹ کر دیں, تو بہت سیریس بات ہے. بالکل. اور دوسری چیز ہے ڈائٹ. تو ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کھایا تھا, نہیں کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا.
تو جو بیماری کا پریشر ہے وہ فیملی جو ارد گرد ہے اس پہ کافی زیادہ آتا ہے، تو وہ اس کو بالکل ایسے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے. تو ان کی کھانے کا اور پینے کا جو مقدار ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ خود نہیں کہے گا کہ مجھے اتنے گلاس پانی روز چاہیے، اتنا کھانا چاہیے. تو وہ ایک خاص بیلنس ڈائٹ ان کو، ان کے لواحقین جو ہیں وہ ڈاکومنٹ کریں گے اور ان کو روزانہ بالکل ٹھیک ہے، انکلوڈنگ دا میڈیکیشنز اف ہی از آن اے میڈیکیشن. زبردست. سر لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کیا کرونا کا کوئی لنک ہوتا ہے کہ کووڈ کے پیشنٹس میں ہم دیکھیں کہ آگے چل کر الزائمر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کووڈ جس طرح بڑھ بھی رہا ہے ابھی، تو اب مزید کیا احتیاط کی ضرورت ہے اس میں کہ اسپیشلی ایجڈ ہیں کہ اچھا اگر خدا نخواستہ ان کو ہوگا تو کمپلیکیشنز اور زیادہ رپورٹ ہوں گی؟ ہاں اچھا، جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں جس میں کرونا، ہیپاٹائٹس اور ہرپیز ہے، ان ساروں کا برین سے لنک ہے اور برین پہ افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ کرونا تو پچھلے فروری سے آنا شروع ہے نا، تو ابھی اس پہ یہ ہمیں اگلے 10 سال میں پتہ چلے گا کہ اس کا برین پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. تو مجھے تقریباً بہت زیادہ شک ہے کہ ڈیفینیٹلی برین کو اثرات آگے جا کے نظر آئیں گے. جن کو کرونا ہو میں بھی 10 سال بعد یا 15 سال بعد اس کے برین کے سامنے آئیں گے. کیونکہ سر یہ سمٹم ضرور سامنے آیا ہے پوسٹ کووڈ کہ آپ چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ دھونے کی بیماری ہوتی ہے، ڈر خوف پیدا ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو برین سے لنکڈ ہیں، اور ابھی آگے آنے والے معلوم ہوگا کہ کرونا کی وجہ سے برین کو کتنا نقصان پہنچا. سر اس سے بہت اہم بات کروں گا کیونکہ میں پیمز میں بھی کام کرتا ہوں، پیمز کا ہیڈ بھی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے پھر کرونا بڑھ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے، اور میں جہاں بھی محفل بازار میں جاتا ہوں یا لوگوں سے ملتا ہوں تو پھر انہوں نے ماسک کو پہننا چھوڑ دیا. آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ ماسک ہے، میں پہن کے یہاں پہ آیا اور میں نے ابھی اتارا. تو بالکل لوگوں کو پھر سے اپنی احتیاطی تدابیر پہ عمل شروع کر دیں. چونکہ ظاہر نیا ویریئنٹ اومیکرون بھی پاکستان میں آ چکا، بیکاز کچھ یہ کہتے ہیں کہ شاید آ بھی چکا ہوگا. سر تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ، اور جس طرح آپ نے لاسٹلی کہا احتیاط ضرور کرنی ہے کیونکہ اس وقت ہمیں پھر سے احتیاط کی ضرورت ہے ود رسپیکٹ، اور یو نیور نو کووڈ کی وجہ سے آگے چل کے کون کون فیس کرنی پڑے. تو احتیاط کیجیے. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بریک پر جانے سے پہلے تو کچھ موضوعات ڈیفرنٹ تھے. اب ذرا ہم بات کریں گے کہ وہ پاکستانی جو یہ چاہتے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بزنس باہر لے کر جائیں، اور باہر بھی کہاں لے کر جائیں؟ کینیڈا لے کر جائیں. تو کینیڈا میں پاکستانی بزنس مین کے لیے کیا پوٹینشیل ہے، وہاں کی مارکیٹ کیا بتا رہی ہے؟ تو اس اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف بزنس کمیونٹی نہیں، یہ جو امیگریشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اشتہار تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کسی دیوار پہ پوسٹر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایسا ایونٹ بھی ہوتا ہے جس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ چلو چلو کینیڈا چلو. لیکن یہ چلو چلو کینیڈا چلو کیا اتنا آسان ہوتا ہے یہ چلنا یا وہاں چلے جانا؟ تو پروسیس آج کل کیسا ہے، یعنی کووڈ ٹائمز میں بھی اور وہاں کی مارکیٹ کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے؟ تو آج اب اس موضوع پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کے شاہ رخ عباس گوندل صاحب نے، کینیڈین لائر ہیں آپ، مینیجنگ اینڈ فاؤنڈر پارٹنر ایس لا بیرسٹرز اینڈ سولیسیٹرز. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو آپ کی کمپنی ایس لا، اس کمپنی سے متعلق ایک چھوٹا سا پرومو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین، پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں.
زبردست. جی شاہ رخ عباس گونزل صاحب چونکہ ساتھ موجود ہیں اور پچھلے 4-5 سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں, وہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ چونکہ پاکستان میں تو ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھائیں اور سمجھ پائیں ان سے بزنس کمیونٹی کے لیے اسپیشلی کہ کیا مواقع ہیں. کوشش کریں گے آخر میں کہیں گے ہمیں بھی لے چلیں ساتھ. اچھا شاہ رخ صاحب مجھے پلیز یہ بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے, چونکہ اس وقت جو بھی ہمیں سن رہا ہوگا اور اسپیشلی اگر وہ ایک بزنس مین ہے تو وہ سوچے گا کہ چھوٹا سا بزنس ہے چاہے بڑا سا بزنس ہے, وہ اسے اگر ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے اور کینیڈا تک جانا چاہ رہا ہے تو کیا اپرچونٹیز ہیں, وہاں کی مارکیٹ کیا بتاتی ہے, جو پہلے کینیڈا نہیں کیا ذرا اسے سمجھائیں اور بتائیں اس مارکیٹ سے متعلق. تھینک یو ویری مچ جی. آئی مین اٹس اے گریٹ کویسچن. کینیڈا ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اندر اٹس آل اباؤٹ امیگرینٹس. اس کے سارے لوگ جو ہے امیگرینٹس ہیں, اینڈ سو اٹس اے ویری امیگرینٹ فرینڈلی کنٹری. اینڈ ساؤتھ ایشین امیگریشن تو خیر بہت زیادہ ہے. ہمارے اپنے پاکستانی اینڈ ایشین کمیونٹیز اے لاٹ دیئر, اینڈ ان دا مین ایریاز لائک جی ٹی اے, وہاں اسمال سائز بزنسز اینڈ میڈیم سائز بزنسز آر لاٹ, اور لوگ اس سے بہت ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ جی ٹی اے میں جائیں جیسے مین لینڈ ہے کینیڈا کی, یو ول سی اٹس ناٹ لائک اے کینیڈا, اٹس لائک یو کم ان دا پنجاب, اٹس کم اے پاکستان. یس, سو مینی ہمارے بزنسز ہیں وہاں پر, ہمارے لوگ ہیں بہت زیادہ, اینڈ ایوری بزنس از اونڈ بائی ایشین پیپلس. پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. سو اس ماحول میں آپ کے لیے بہت ایڈوانٹیج ہے. بہت سے بزنسز ہیں اسمال بزنسز جو مے بی آپ یہاں پر پوٹینشیل نہیں سمجھتے, بٹ دے ہیو اے گریٹ ایڈوانٹیج دیئر. آپ چھوٹے سے چھوٹا ریسٹورینٹ بزنس لیں اور بڑے سے بڑا انٹرپرائز لیں, ایوری ون ہیز اے پوٹینشیل دیئر. گورنمنٹ سیکورٹی ہے, اینڈ سیٹنگ اپ اے بزنس از اے ویری ہیسل فری. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو لینتھی گورنمنٹ پروسیسنگ. اٹس ون اسٹاپ سولوشنز, ایوری تھنگ از آن لائن, اینڈ گورنمنٹ ریئلی سپورٹس پیپل. تو کینیڈا میں بزنس شروع کرنا نئے بندے کے لیے بھی اور جس کا پہلے بزنس ہے, دونوں کے لیے ہی بہت آسان پروسیس ہے. دو طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. جس کا آلریڈی بزنس ہے اس کو ایک ڈفرینٹ میکانزم سے اس کو پرسو کرنا ہے, اور جو سٹارٹ کرے گا فرسٹ ٹائم, گورنمنٹ از ویری اپریشیٹنگ. اگر آپ کے پاس وہ ایک اسپیسیفک سیٹ آف اسکل ہے جس سے آپ وہ بزنس کر سکتے ہیں, تو ایوری تھنگ ایلس از سو اسٹریم فار یو. اچھا, یعنی کسی بھی قسم کا بزنس اگر ایک پاکستانی نے کرنا ہے, جس میں آپ نے تو بڑا خوبصورتی سے بتا دیا کہ آلریڈی کوئی بزنس ہے, چھوٹا ہے بڑا یا نہیں بھی ہے, اور یو ہیو دا کیپٹل, آپ جا کے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے پھر اس پر آ جاتے ہیں کہ کسی کا اگر بزنس نہیں ہے بٹ اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور وہ جانا چاہ رہا ہے کینیڈا, تو پروسیجر کیا ہوتا ہے, پروسیس کیا ہوتا ہے, اور منیمم انویسٹمنٹ کیا سوچ کے وہاں جایا جائے؟ اوکے, سو کینیڈا میں یہ کہ پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سیٹ آف اسکل کیا ہے, آپ کرتے کیا, آپ کس قسم کی ایجوکیشن ہے, بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بزنس تھا, یا وٹ ایور یو ڈو رائٹ ناؤ, کہ آپ کے پاس کیپٹل انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ سوال کریں کہ منیمم کیپٹل کیا ہے, تو کوئی منیمم میکسیمم کیپٹل نہیں ہے کینیڈا میں بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے, لیکن جنرلی اسپیکنگ آپ کے پاس ایک ایئر کا رننگ کیپٹل ہونا چاہیے. اس کے لیے ہماری آڈٹ ٹیم وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں سے ڈسکس کرتی ہے, اینڈ دے لیٹ دیم نو کہ آپ اگر اس ایریا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو دس ول بی یور بزنس. ایون اگر ہم چائے, چونکہ اب آ گئی ہے, اگر ہم چائے کا ڈھابا کھولنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تو, اینڈ آئی ٹیل یو چائے از اے ویری پاپولر بزنس دیر. اچھا, ایکچولی ٹی کافی کے بعد اب چائے از ویری پاپولر تھنگ دیئر, اور بہت سے ٹی اسٹالز وی ہیو سین ناؤ کہ وہ دیسی ناموں سے دیسی ٹی ڈھابا اس طرح کا نام سے ہمیں ٹرک آرٹ بھی نظر آتا ہے وہاں پہ. بالکل ٹرک آرٹ نظر آتا ہے جناب. بہت سے ریسٹورینٹس ایسے ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں, اور ہماری کمیونٹی ان کو بڑا پروموٹ کرتی ہے. آئی مین اف سم ون اوپن اے نیو بزنس, کمیونٹی ول فلی سپورٹ یو. آپ کے پاس آئیں گے لوگ, اس کو چلائیں گے, دے ول اپریشیٹ یو. سو یہ چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں وہاں پر. اب آپ کے سوال کی طرف آؤں, جیسے فار ایگزامپل آپ نے اس طرح کا بزنس بھی اسٹارٹ کرنا ہے, تو اس طرح کے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل اسکل تو چاہیے نہیں. یو جسٹ نیڈ سم ون ہو کین ڈو دیٹ, اینڈ آپ ایک پراپر بزنس رن کر سکتے ہو. سو اس طرح کے بزنسز کے لیے آپ کو انٹرپرینورل ایک روٹ ہے, اس سے آپ کرنا میں نہ صرف یہ کہ آپ بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں, بلکہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو ساتھ پی آر بھی ملتی ہے, اور آپ کو ریزیڈنسی کینیڈا میں ملتی ہے, اینڈ یو کین اینڈ یور فیملی کین موو اینڈ اسٹے دیئر. فار ایگزامپل میں نے سوچ لیا جی اینکرنگ کو چھوڑتے ہیں, ایک چائے کا ڈھابا کھولتا ہے کینیڈا جا کے, تو میں کیا پروسیجر فالو کروں گا, اور پھر فیملی بھی ساتھ کیسے جائے گی؟ سب سے پہلے تو ہمیں جی دیکھنا ہے کہ جی آپ اس بزنس میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں. ہم آپ کا بزنس پلان لے کر آئیں گے, دین وی ول انکارپوریٹ یور بزنس دیئر. اس کے بعد آپ کا ایک سیٹ اپ ارینجمنٹ ہوگا وہاں پر. وی ول رائٹ ٹو کینیڈین امیگریشن. جس طرح پاکستان کے اندر ایک منسٹری آف انویسٹمنٹ ہے, کینیڈا میں بھی ایک انویسٹمنٹ بورڈ ہے. وی ول رائٹ ٹو دیم, ول ٹیل دیم کہ یہ ایک انویسٹر ہے, یو وانٹ ٹو کم اینڈ سیٹ اپ اے بزنس. آپ کے اپروول کے بعد دے ول ایشو یو آفٹر سرٹن فارمیلٹیز, دے ایشو یو اے ویزا, اینڈ یو کین کم اینڈ اسٹارٹ یور بزنس. یعنی اس کا مطلب تو سر یہ ہوا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سارا پروسیجر کروا دوں گا,
اور پھر مجھے ویزا ملے گا اور میں جاؤں گا تو کافی حد تک میرا کام ہو چکا ہوگا. That's exactly. یہ تو سر بہت ہی زبردست بات ہے. This is exactly where our expertise are کہ ہم لوگوں کو نہ صرف facilitate کرتے ہیں in their immigration route as well, but our team also help them to set up their businesses there. So کل کو وہ کینیڈا میں آئیں, they have already running set up there and they can work around on that one. اسی سلسلے میں ہم ایک سیمینار بھی ارینج کر رہے ہیں پاکستان میں, اسلام آباد میں. یہ کب ہے سر, کہ ڈیٹ کیا ہے سر؟ 14 دسمبر کو ہم سیمینار کر رہے ہیں, میریٹ میں اٹس فار دا بزنس کمیونٹی, جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں بزنس سیٹ اپ کرنے میں, موو کرنے میں یا برانچز اوپن کرنے کے لیے, تو ان کے لیے اسپیسیفکلی ہم نے ایک سیمینار ارینج کیا. یہ اوپن سیمینار ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے؟ جی نہیں, اس کے لیے رجسٹریشن ہے, بٹ اینی ون کین کم فرام یور لنکس, اور ہم رجسٹریشن لنک شیئر بھی کر دیں گے. لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, بٹ ویل ٹارگیٹنگ پیپل ہو کین کم اینڈ انڈرسٹینڈ. ہم انہیں ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح دیر آر ڈفرنٹ بزنس مائگریشن روٹس جن کو آپ سلیکٹ کر کے یو کین کم ٹو ناٹ اونلی کم ٹو کینیڈا, اسٹے دیئر اینڈ رن یور بزنسز اینڈ کین بی ویری بینیفیشیل فار یور اون کنٹری. اس کا مطلب تو سر یہ ہوا, ابھی ہم رجسٹریشن کے لیے جو آپ نے لنک بتایا ہم اس وقت فلیش بھی کر رہے ہیں, اس رجسٹریشن لنک پر جا کر رجسٹریشن کر سکتے ہیں اس ایونٹ پر جس کی ہم بات کریں. 14 تاریخ کو سر یہ ایونٹ ہے جی, 14 تاریخ کو ایونٹ ہے شام 7 بجے. اگر آپ نے اس ایونٹ کا حصہ بننا ہے, وہ بزنس کمیونٹی یا وہ انٹرپرینیورز ہے, وہ گھر میں ایون خواتین اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اپنا بزنس کو لے کر جاتے ہیں کینیڈا, تو خواتین کے لیے بھی سر why not? Every kind of business. I mean, we can see lot of fashion boutiques there now پاکستانی کمیونٹی کے لیے, اور کیونکہ ایکچولی وہ ایک ڈیولپنگ مارکیٹ ہے ان اے سینس کہ وہاں پر اتنا کمپٹیشن نہیں ہے. یو ول بی سرپرائزڈ, وہاں پر بوتیک رن کرنا از مور ایزی ایز کمپیئر ٹو ہیئر. بس سر میرا خیال ہے پھر یہ خواتین کے لیے زیادہ پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, جو یہاں پہ گھر بیٹھے اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ سوچیں جی اپنے اس بزنس کو اب انہوں نے لے کر جانا ہے کینیڈا, تو ان کے لیے کس طرح اس پروسیس کو آسان بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کرانی ہوگی اور اس کے بعد آپ اس ایونٹ کا حصہ بنیں تاکہ آپ سمجھ میں اپنے بزنس پلان کے ساتھ جائے گا تو کام اور آسان ہو جائے گا. سر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح ہم بات کریں کہ بزنس وہاں پر کرنا آسان, تو جاب سے متعلق بھی ہم وہاں پہ مارکیٹ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک پوری فیملی موو کرتی ہے جس میں ایک شخص شاید بزنس کرتا ہوگا, باقی شاید اسٹڈی اینڈ دین جابس, تو ان کی اپرچونیٹیز بھی ہیں یا اس میں کوئی مسئلے مسائل ہیں؟ دیکھیں جن پروگرام میں ہم ڈیل کرتے ہیں اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اگر موو ہو رہے ہیں آن لیٹس سپوز آن اے ورک پرمٹ, so you being a business person you have work permit to run the business, لیکن آپ کی spouse اور family کے پاس open work permit ہوگا, they can do anything, they can do the job in their own profession. اگر ان کے accreditations ہیں, certain professions ہیں جو regulated ہیں, ان میں آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, جیسے آپ کو وہاں پر ڈاکٹر ہے یا لائر بننا ہے تو then you have to a license there. لیکن اگر ایک پروفیشن جس میں لائسنس ریکوائرڈ نہیں ہے, یو کین ڈو فرام دا ویری فرسٹ ڈے, یو کین ڈو ان جاب ان یور پروفیشن. اور کینیڈا میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, نیو اسکلز آر ریئلی اٹریکٹیو, لوگ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. سم ٹائم ایون گورنمنٹ وین ویل فائل آف کیس تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسپیسیفک اسکلس کیا ہیں, اینڈ اف یو ہیو سم اسپیسیفک اسکلس, لیٹس سپوز یو آر جرنلسٹ اور آپ کے پاس ہوسٹنگ اسکلس ہیں, اینی اسکلس ہیں, ان کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو ول گو دیئر, دے ول ناٹ اونلی گیو یو ٹریننگ بٹ دے ول آلسو گیو یو دا پلیسمنٹس ان دی انسٹیٹیوشن. اچھا, تو یہ تو اور اچھی بات ہوگی. میرا خیال ہے سر آپ تو یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم ہی سوچنا شروع ہو گئی ہوگی کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں. اچھا سر اب مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے وہاں پر کتنا اسکوپ ہے, یعنی بچوں کا پڑھنا اور اگر کوئی پڑھانا چاہے بھی وہاں جا کے تو اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں؟ کینیڈین ایجوکیشن جی اٹس کائنڈ آف اے سوشلسٹ اسٹیٹ جہاں پر وہ لوگوں کی ویلفیئر پہ بڑا کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. کینیڈا انویسٹ ان ہیومنس, دے بلیو دیٹ ہیومن از دا رائٹ کیپٹل. آپ کو کینیڈا میں شاید وہ اتنی رنگا رنگ چوکو چکا سڑکیں تو نظر نہیں آئیں گی, بٹ یو ول سی پیپل آر ریئلی ہیپی دیئر, دے ول انویسٹ دیم. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف کووڈ. اب کووڈ میں کینیڈین گورنمنٹ ہیو سپورٹڈ ایوری انڈیویژول last from 1.5 year and still together they are paying people in the from first day. جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے they have done online schooling, and جو لوگ job less ہو گئے they are paying them from their job custody as well. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ نے کڈز ایجوکیشن کی بات کریں تو 12th تک ایجوکیشن فری ہے, اسٹیٹ رن ایجوکیشن اینڈ ٹاپ فیسلٹیز. کینیڈین ایجوکیشن anybody who is living there doesn't matter he is a citizen, PR or work permit, آپ کے بچوں کی اسکولنگ ایبسلیوٹلی فری ہے. I mean you have option to send your child to the private schools, but government schooling is free and government schooling is better than private schooling. Really? Yes, Canadian schooling is awesome. اس کے بعد یونیورسٹیز ہیں, ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہیں کینیڈا کے اندر, آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں اینڈ یو کین اسٹڈی دیئر اف یو آر لیونگ دیئر. ہمارے جو پروگرام ہیں ان میں اسپیسیفکلی جب ایک فیملی موو ہوتی ہے ہم ول میک شیور کہ دے ول ہیو اے رائٹ ٹو ورک اینڈ رن دیئر بزنسز اینڈ دیئر اسٹوڈنٹس ہیو دیئر کڈس ہیو اے رائٹ ٹو اسٹڈی دیئر, ان کے بچے وہاں پر پڑھ سکیں. اینڈ اف دے آر ان اسکول ایجوکیشن ول بی ایبسلیوٹلی فری, اور ادروائز اف دے آر ان بگر ایجز تو یونیورسٹی میں ول میک شیور دے ہیو اے پلیسمنٹ ایٹ رائٹ پلیسز. ٹھیک سر, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ جب ہم بات آج بزنس کمیونٹی کی کر رہے ہیں وہ
فار ایگزامپل جن کا آلریڈی بزنس پاکستان ہے کسی شہر میں اور وہ چاہ رہے ہیں اچھا چلو یوں کرتے ہیں یہاں تو ہم چلا ہی رہے ہیں ایک برانچ ہم وہاں کھول لیتے ہیں, اس سیٹ اپ کو ہم وہاں بھی لے جاتے ہیں کہ یہ بھی چلتا رہے اور وہاں بھی چلتا رہے, تو اس طرح کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یعنی جب ہم ٹیکس کیونکہ وہاں جائیں گے ٹیکس وہاں بھی پے کرنا ہے ٹیکس یہاں بھی پے کرنا ہے, تو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں یا کہ صرف خرچہ ہی خرچہ ہوتا ہے؟ کینیڈا ایک ایسا کنٹری ہے سر کہ اس کے اندر آپ کو ہر چیز میں فیسیلیٹیشن ہے. آپ نے جب برانچ اسٹیبلش کرنی ہے, بس سب سے پہلے تو اتنا آسان دنیا میں کہیں بھی برانچ اسٹیبلش کرنا نہیں جتنا کینیڈا کے اندر ہے, پھر موو ہونا اس سے بھی آسان. آپ کینیڈا میں برانچ اسٹیبلش کریں, ود ان 3 weeks یو ول بی ان کینیڈا, اینڈ دیٹس دا شارٹیسٹ ٹائم ان اینی پروگرام کے اندر. اٹس کالڈ این ICT انٹرا کمپنی ٹرانسفر. اگر آپ کا بزنس آلریڈی ہے اور آپ اس کی برانچ موو کرتے ہیں کینیڈا میں, تو ود ان 3 weeks آفٹر اسٹیبلشنگ دا برانچ یو کین گو دیئر, رن دیئر بزنس اینڈ دیٹ ون. اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کینیڈا کے ڈبل ٹیکس ٹریٹی معاہدے ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکس ٹریٹی ہے, سو آپ کو اگر ایک کنٹری میں ٹیکس پے کیا یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے ادر پلیسز, سو اٹس مین مائٹ بی یو آر دا انکم ان کینیڈا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی ٹیکس ہیئر. سو دیٹس اے گریٹ ایڈوانٹیج فار دوز بزنس مین ہو آر اسٹیئنگ ہیئر, want to stay here, just want to establish and expand your business. جیسے فار ایگزامپل میرے ساتھ ریسنٹلی ایک ڈسکشن ہوئی ایک صاحب کی, he want to have an import and export business, اور وہ اس کو now gonna take it to the North America, and his concern was کہ میں یہاں بھی ڈیوٹی پے کرتا ہوں وہاں بھی ڈیوٹی پے کروں گا. No, it's not like that. کینیڈا میں یہ بڑا ایکسٹریم لائن پروسیس ہے. اگر آپ برانچ کریٹ کرتے ہیں اینڈ یو میٹ سم سرٹن بریکٹس, تو اس کے بعد آپ کو ٹیکسیشن میں بہت رعایت ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ ٹیکسیشن. اب بتائیں کیونکہ اتنا کچھ اچھا ہم سن رہے ہیں, تو اس میں یہ جو اتنی لیوکریٹو آفرز ہوتی ہیں نا, اس کا فائدہ کچھ عناصر اٹھا بھی لیتے ہیں اور پھر فراڈ کے ایلیمنٹس بھی میں نظر آتے ہیں. فراڈ ایلیمنٹ سے کیسے بچا جائے؟ بیکاز آپ نے اس کو ایکسپلین تو کر دے کہ بڑا آسان ہے, وی ہیو دا ڈیسکس اینڈ بڑا اچھا پروسیجر جسے فالو کرتی ہے گورنمنٹ آف کینیڈا, لیکن جو مڈل مین ہوتا ہے جو لوگوں کو میں کہوں گا گمراہ کر دیتا ہے سم ٹائمز کہ اچھا آپ اتنا پیسہ مجھے پے کر دیں, میں آپ کا سارا پروسیس کروا دوں گا, بعد میں پتہ چلا کہ پیسہ ڈوب گیا. تو ان فراڈ ایلیمنٹ سے کیسے بچا جائے؟ نشاندہی کیسے ان کی ہوتی ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ جو شخص اس کے ساتھ میں اس وقت کورسپونڈنس کر رہا ہوں, نہیں کچھ جھول ہے؟ دیکھیں مینس کینیڈا امیگریشن ایک ویسے ایک بڑا سسٹمیٹک پروسیس ہے. جہاں تک کینیڈا کے اندر بات ہے تو وہاں پر تو فراڈ نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ اگر آپ کا ڈیل کرتا ہے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فرام ویئر اٹس کمنگ, وہ کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کون ہے. ویری فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو چیک کیا یہ بندہ کینیڈا میں بیرسٹر ہے, سالیسیٹر ہے یا امیگریشن کنسلٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دین آئی ایم ڈیلنگ ود اے رانگ پرسن. وہ چیک آرام سے ہو جاتا ہے. Yes, there are websites like for example for checking any lawyer who is a barrister and solicitor, go to the Law Society of Ontario or Law Society with relevant province and check he is there or not. Just type the name and you will find the information. اسی طرح IRCC کے ممبر جو امیگریشن کنسلٹنٹس ہیں ان کا بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی آگے ایک بات یہ ہے کہ unfortunately whatever I said is very lucrative but not for everyone. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں آج جس بات کر رہا ہوں یہ دے آر اسپیسیفکلی فار دا بزنس کلاس اونلی. اب اگر ایک بندہ یا آپ کا انٹرپرینیور اسکلس ہیں, آپ کے پاس ایک اسپیشل انویسٹمنٹ ہے, پرابلم یہ ہے کہ دے ول پچ دس پروگرام ٹو ایوری ون وداؤٹ ٹیلنگ دیم دیٹ یو آر ناٹ کوالیفائڈ. سو ہر بندہ کوالیفائڈ نہیں ہوتا ان پروگرامس کے لیے. کینیڈا میں جانے کے 1001 روٹس ہیں, لیکن ایوری ون ہیز ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ پاتھ وے سوٹس ہم. اگر آپ انڈر 30 ہیں, ماسٹر ایجوکیشن ہے, ہیو اے گریٹ انگلش لینگویج اسکلس, تو آپ اسکل مائگریشن کریں. ڈونٹ فال ٹو دیز ٹریپس. اگر آپ ان مڈ ایج ہیں, یو ہیو اے بزنس بٹ یو ڈونٹ ہیو اے فارمل ایجوکیشن, یا آپ کے پاس آپ کی ایج ایسی ہو گئی ہے کہ آپ ویسے ٹریڈیشنل مائگریشن میں فالو نہیں کرتے, دین یو ہیو ٹو چوز ڈفرنٹ پروونشل نامینیشن اینڈ انٹرپرینیور روٹس. اسی طرح اگر آپ بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, سو یو نیڈ ٹو, یہ کچھ اسیسمنٹ آپ کو خود بھی کرنی پڑتی ہے کہ کہاں پر فال کرنا ہے. بٹ فرسٹ تھنگ ٹو اسٹارٹ از know the person with whom you are dealing. Check their website, check them from how long they are doing it. انہیں پتہ بھی ہے immigration is their specialty. اگر ایک بندہ immigration بھی کر رہا ہے, ساتھ میں criminal بھی کر رہا ہے, civil بھی کر رہا ہے, he's a jack of all trade. You need to find out the specific skills in that person and then you'll do it. For example, take us a law firm, Ace Law. Ace Law only deal with the business migration, which means we have only one specific area where we work. ہم اس سے آگے پیچھے کام کرتے نہیں. میری پوری team and we all together we are doing one specific thing in that business migration. We actually don't know anything else. تو کتنی business migration آپ نے last 2 years میں دیکھی ہے پاکستان سے؟ Okay, so business migration کا trend جو ہے وہ recently بہت بڑھ رہا ہے. اور پہلے یہ تھا کہ کووڈ سے پہلے it was a great, then COVID آیا تو there will be some rule changes, so travel restrictions تھی. There is a great potential. I would say کہ اس وقت کینیڈا کے اندر جتنے بھی پاکستانی موو ہو رہے ہیں ان میں سے میجارٹی اسی وے سے موو ہو رہے ہیں کہ دے ہیو ٹو آئدر ود اے اسپیشل اسکل, اسپیشل انویسٹمنٹ, یا تھرو انویسٹنگ اینڈ برنگنگ دیئر بزنس انٹو کینیڈا. یہی وے آؤٹ ہے. ٹریڈیشنلی اسکل مائگریشن بہت ٹف ہے.
وہ سم اسپیشل پیپل کین اونلی ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ, ادروائز آپ کو یہی روٹ فالو کرنے پڑتے ہیں. اوکے, زبردست. باقی اگر بزنس کمیونٹی کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو اس کے لیے آسان سا ہے کہ جو ہم نے فلیش کیا چند لمحات پہلے کہ رجسٹریشن آپ نے کہاں پہ کرانے, رجسٹریشن کرائیے, اس ایونٹ کا حصہ بنیے. وہاں پہ سر بھی موجود ہوں گے, سر کی ٹیم بھی ہوگی, بہت سے اور لوگ موجود ہوں گے جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس بزنس کو ایکسپینڈ یعنی مائیگریٹ کرنا ہے کینیڈا میں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز نائس ہیونگ یو. ناظرین کوئک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. KASB K ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASB K ٹریڈ, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. کون ہے آپ؟ تمہارا دادا سلیمان شاہ. حکمت جانے بغیر حکومت نہیں کی جاتی. ارطغرل نے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ, وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. النجک اور ڈریگوس کو ہم ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے. آج نہیں تو کل وہ جان جائے گا کہ میں کون ہوں, پھر وہ دشمنی نبھائے گا. یہ وقت ہے کہ پہاڑ کی طرح ارادوں پر ڈٹ جائیں. ارطغرل کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنانا ہمارا ہدف ہوگا. قلعے کو تباہ کرنے کی خواہش صرف النجک کی نہیں, ہلاکو خان کی بھی ہے. تمہارے بابا کا اصلی قاتل میں اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیلیبریٹی لاؤنج میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غوث محمد خان صاحب. پی میلن سے ان کا تعلق ہے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں خوشاب, سینیٹر رہ چکے ہیں 2015 سے مارچ 2021, اور پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں. لیکن دیکھیے ذرا, یہ ڈاکٹر ہیں
اور زیادہ جو وقت گزرتا ہے ان کا وہ پالیٹکس میں گزر جاتا ہے. تو آج ذرا سوال کریں گے کہ صرف پالیٹکس کے ہو کے رہ گئے ہیں یا مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں؟ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ. جی السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ اب زیادہ تو پولیٹیکل ہیں. اوکے. میں اپنی پی ایم این کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں خوشاب سے. جی جی. تو زیادہ وقت ادھر ہوتا ہے، لیکن چونکہ بیسیکلی میں چیسٹ فزیشین ہوں. ماشاء اللہ. تو میں نے 30-35 سال تقریباً میں نے وہ پریکٹس بھی کی ہے، پیشنٹ کو بھی میرے ہیں. تو ویکینڈ پہ ان کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے پیشنٹس کے ساتھ. اچھا، یعنی صرف ویکینڈ آپ نے رکھا ہوا ہے پیشنٹس کے لیے؟ یعنی اپنے پریکٹس کے لیے 2 دن اور پالیٹکس کی پریکٹس کے لیے 5 دن. 5 دن ایسے ہی. اکثر ایسا ہوتا ہے سر کسی پولیٹیکل گیدرنگ میں آپ ہوں اور کوئی آپ سے اپنا مسئلہ لے کر بیٹھ جائے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے سر، کوئی ڈاکٹر اگر آ جائے نا کسی ایونٹ پہ یا فار دیٹ میٹر کبھی گیٹ ٹوگیدر پہ، تو لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، لوگ صرف اور صرف نا اپنے مسئلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ ایسا کتنا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھو میں سپوز میں پچھلے دنوں ایک میرے دوست تھے تو کہیں گئے کسی جنازہ میں شرکت کے لیے. اچھا. تو ویسے میں نے ایک دوست پرانا تو پوچھ رہا کہ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا یہ امی ٹھیک نہیں ہے، آپ آئیں ہمارے امی کو دیکھ کے جائیں. تو ایسے پھر لوگ ہمارا موبائل ہوتا ہے وہ لوگ فون پہ بھی مشورہ وغیرہ لیتے رہتے ہیں. تو یہ پالیٹکس اور یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے ماحول میں ذرا اس میں چیسٹ کا زیادہ انوالومنٹ ہے، تو زیادہ آپ لوگوں نے آپ سے رہنمائی لی ہوگی. جی بالکل. تو پولیٹیشینز بھی رہنمائی لیتے ہیں؟ ہاں بالکل لیتے ہیں. کووڈ ایک بہت ہی 2 سال تو بڑا ایک پینک سا کریٹ ہوا. بالکل. تو اب تو الحمدللہ بہت بہتری اس لحاظ سے ہے، ہم مضبوط ہو گئے نا، اب ہم گھبراتے نہیں ہیں. مضبوطی ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چونکہ نئی چیز تھی، اب ہمارے جتنے ڈاکٹرز ہیں یا کوئی اب ان ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو وہ اتنا مسئلہ نہیں رہا جو جتنا کو پہلے تھا اور جتنی کیجوالٹیز پہلے ہوئیں اب اتنی نہیں ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ کافی بہتری آئی ہے. بالکل ایسے جو پروسیجرز فالو کرنے ہیں، جو CDC گائیڈ لائنز ہیں، اب ذرا ہم اس طرف کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. ہمیں بہتر طور پر پیشنٹ مینجمنٹ کا پتہ چل چکا ہے کہ کوئی اگر سمٹم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو کبھی ایک ریمڈیزیوائر آئی تو ریمڈیزیوائر چلنا شروع ہو گئی. خوف کی لہر تھی وہ بالکل ایسی خوف کی لہر نہیں ہے. لیکن پھر سوال وہی، اگر میں پوچھوں پولیٹیشینز جنہوں نے آپ سے رہنمائی لی ہو ٹیلی فون کال پہ یا آپ چیک کرنے گئے ہوں، چاہے آپ کی اپنی پارٹی کی ہوں چاہے کسی اور پارٹی کی ہوں، تو کچھ نام تو لیں جو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اپنا ڈاکٹر ہے انہیں سے پوچھیں گے. نہیں جو دیکھو بیسیکلی میں جس علاقے میں خوشاب میرا ہے، ہوم ڈسٹرکٹ ہے، وہاں میں 30 سال میں نے پیشنٹ کے ساتھ میرا لوگوں کا انٹریکشن رہا ہے. تو وہ موبائل پہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے تو ہم کہاں کریں. تو وہ تو بھی کووڈ آیا تو میرا ہاسپٹل ہے، سرگودا بھی ہے، خوشاب بھی ہے. اچھا اچھا. تو ایک پوری بھی ہم نے مختص کی پیشنٹس کے لیے. واو. ہاں جی. 2 ہاسپٹلز رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور دوسرے 2-3 ڈاکٹرس ہیں میرے ساتھ. اچھا اچھا، مطلب اکٹھے آپ لوگ کر رہے ہیں. ہاں جی. سر پھر تو آپ بھلے آپ کہیں کہ آپ 2 دن پریکٹس کریں، آپ ان ایکچوئل پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کر رہے ہیں. ہاں یہ پرائرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ جتنا مطلب کم سے کم چارجز ہوں، افورڈیبل چارجز، یہ میری پرائرٹی ہے. اور یہ مجھے فخر ہے کہ پورے علاقے میں جتنے میرے ہاسپٹل میں کم چارج کسی میں نہیں. سر تھوڑا سا بتائیں تو صحیح، پھر آج میں کہتا ہوں ہو جائے. ایک پولیٹیشین جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا چارج کرتا ہے پیشنٹ سے؟ نہیں مختلف ہم جو ڈاکٹرز میں سے اس جو ہاسپٹل سروسز ہیں، مثلا روز چارجز ہیں. ڈاکٹر جو میرے پاس بیٹھتے ہیں 4 ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ منیمل چارجز لیں اور کوئی پیشنٹ کو وہاں کوئی ایسی پرابلم نہ ہو. صحیح. میڈیسن ہے تو وہاں تھوڑی سی اس پہ ڈسکاؤنٹ پہ دے دیں. یہ ہم دے سکتے ہیں. یعنی جتنا فیسیلیٹیٹ کر پاتے ہیں اپنے علاقے کو اسپیشلی آپ لوگ وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. زبردست. ایک اور میں نے ٹی بی ہاسپٹل بھی بنایا ہوا. اچھا، یہ کہاں پہ؟ سرگودا میں؟ خوشاب میں. خوشاب میں پرائیویٹ سیکٹر میں خود ہی اس کو رن کرتے ہیں اور پیشنٹ کو فری میڈیسن ملتی ہے وہاں. اور وہاں پہ اس ہاسپٹل کے علاوہ ٹی بی کا ہاسپٹل ہے؟ نہیں اس علاقے میں نہیں ہے. سرگودا میں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، خوشاب میں نہیں ہے. یعنی تو وہاں پہ سر ویسے ٹی بی پریولنس کیا ہے؟ لیکن اب الحمدللہ کافی کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہے. اچھا. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ اس کو ٹریٹمنٹ بڑا لینتھی ہوتا ہے، کم از کم 6 مہینے. تو پیشنٹ جو ہے مہینے کی دوائی کھا کے سمٹمز ذرا کم ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. سر ٹی بی سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ بات چل نکلی ہے کہ ایک بار جب اپنے کورس پورا کر لے ٹی بی دوبارہ نہیں ہوتی. کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. وہ آپ کی امیونٹی پہ ڈیولپ اپنا انحصار ہے. خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کی امیونٹی کم ہو گئی ہے
ایک پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ہے. دیکھو یہ ٹی بی ذرا ڈفرینٹ ہے باقی ڈیزیز سے. اس میں جسم کی امیون رسپانس جو ہے نا آپ کا اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. سپوز ایک دفعہ ٹی بی ٹھیک ہو گئی ہے, جراثیم ختم ہو گئے آپ کے, لیکن آپ بعد میں کسی موقع پہ آپ کو کسی اور بیماری ہو گئی ہے, مثلا ڈائبٹیز ہو گئی ہے یا کوئی اور کینسر وغیرہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے, تو اس میں آپ کی ریسرچ ذرا کم ہو جاتی ہے, تو پھر دوبارہ وہ اٹیک کر سکتا ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک کورس پورا کر بھی لیا تو اپنے امیونٹی کو اسٹرانگ یا بوسٹ آپ نے کرتے رہنا, ٹھیک ہو گیا. ہمیشہ سے ڈاکٹر ہی بننا چاہتے تھے, بچپن میں یہی کہتے تھے کہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا؟ نہیں, بچپن میں جوڈیشری میں جانا چاہتا تھا. اچھا, تو کیوں نہیں گئے پھر؟ گھر والوں نے کہا نہیں بیٹا صرف ڈاکٹر. ہاں, وہ بس ایک میرے 2 بڑے بھائی ڈاکٹر تھے, تو پھر وہ میں ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا. بالکل ایسے ہی کہ جی اس تھوڑا سیکیور ہے اس میں یہ, اور اس پہ فیوچر سارا سیکور ہو جائے گا. ریسپیکٹ بھی ہے اس زمانے. بالکل بالکل اس وقت بھی تھی اور آج بھی ریسپیکٹ ہے ڈاکٹرز کی, اگر ریئل ڈاکٹرز جو اکثر یا پھر اچھا استعمال کے ریئل ڈاکٹر. کبھی واسطہ پڑا کسی ایسے ڈاکٹر سے جو ریئل ڈاکٹر نہیں تھا اور آپ سمجھ گئے یہ نہیں ہے ریئل ڈاکٹر؟ ہوتے ہیں معاشرے کے ہر طبقہ میں, چاہے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی اور بھی ہو, بزنس مین ہو, تو بلیک شیپس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ورنہ تو یہ جس طرح یہ پیشہ ہے, مقدس پیشہ ہے, تو اس سے تو انسان اپنی دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت بھی کماتا ہے. بے شک ایسی بات ہے. ظاہر ہے, ایک میں آج پہلے بھی کسی ٹاپک پہ ہم نے کہا کہ ایک انسان کی جان بچانے کا مطلب پوری انسانیت کی جان بچے. تو ڈاکٹر تو ظاہر ہے ہر لمحے جانیں بچا رہے ہوتے ہیں, وسیلہ ہیں ایک طرح سے. سر, اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھے تھے, تو میٹرک, ایف ایس سی, کیسے مارکس اور کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ میٹرک میں نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تھا. ماشاء اللہ. ہاں, خوشاب سے ہی کیا تھا. اچھا. اور ایف ایس سی میں میرے اچھے نمبر تھے, 65% نمبر سے. اس زمانے میں جس کی فرسٹ بھی ہوتی ایڈمیشن مل جایا کرتا تھا. آپ تو سر جو مارکس دینے کا حساب چل نکلا ہے, جس زمانے میں داخل ہم ہو گئے, اب تو 1100 میں سے 1100 نمبر بھی آ جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے بھائی 1100 شاید بڑھ بھی جائے. خوش خطی کے نمبر. You never know. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے دیکھا نا جی بورڈز میں کہ میں سے 1100 میں سے 1100, ہمارے دور میں ایف ایس سی میں ہوتے تھے 1000 مارکس. بالکل. اور جو اس نے ٹاپ کیا تھا اس کے تھے 765. دیکھیں, یعنی کہ آلموسٹ 75% کہہ لیں, 76%. اب تو مطلب اب اس زمانے میں 76% کسی کے آئیں گے تو وہ کہے گا تم تو فیل ہو, کہ جس طرح سے نمبرز اب دیے جاتے ہیں. بالکل درست. یہ جو نمبر سر اتنے زیادہ دیے جا رہے ہیں, اب ذرا کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایگزامز نہیں ہوئے, پھر کچھ سبجیکٹس کے ایگزامز ہوئے اور نمبرز بھی اس طرح بانٹے گئے, تو اس سے ہمیں آگے آنے والے دنوں میں نقصان دکھائی کوئی ہوگا اس کا نقصان, اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا؟ ایک انیوژل سچویشن ہو گئی تھی کووڈ کی وجہ سے. میرے خیال میں 1-2 سال میں وہ جو اس طرح WHO والے کہتے ہیں کہ جی دسمبر 22 تک جو ہے یہ کووڈ جو ہے آلموسٹ ختم ہو جائے گا, یا اتنی امیونٹی لوگوں میں ڈیولپ ہو جائے گی کہ کووڈ نہیں رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اس کے لیے. بالکل. تو پھر جو اس طرح کو سچویشن ہے, اور بعض اوقات جو جیسے اب اسموگ آ گئی ہے, تو اس میں اسکول بند ہیں, تو بند کرنے پڑتے ہیں. تو ایسی کی وجہ سے پھر آپ کے امتحانات کا طریقہ کار تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بعض ایگزام نہیں ہوتے ویسے پروموٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے تھوڑا یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. میرے خیال میں ان دی لانگ رن انشاءاللہ یہ وہ بہتر حالات بہتر ہو جائیں گے, اور کمپٹیشن ہو جائے گا. آج کل بچے بھی, پاکستان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ. صحیح. شوق کیا ہے سر؟ یعنی پالیٹکس اور اس کے علاوہ اگر وقت مل جائے تو پھر کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ٹائم بچتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر وقت مل جائے, چلو گھومنے پھرنے کا, کھانے کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ جانے کا, دوستوں یاروں کی محفل, موسیقی فار انسٹنس. بس دوستوں سے ملتے جلتے ہیں. موسیقی کا اتنا شوق تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت ہے. موسیقی کا شوق ہے جی؟ تھوڑا بہت شوق ہے موسیقی کا؟ تھوڑا بہت, ہاں جی. کون ہے فیوریٹ سنگر؟ فیوریٹ سنگر ہم تو پرانے لوگ ہیں, ہمارے تو پرانے سنگر مہدی حسن ہوتے تھے. اچھا, صحیح. تو مہدی حسن کی غزلیں سنتے ہیں؟ ہاں, غزلیں کبھی سن لی ہے کوئی اس قسم کی. کبھی سناتے بھی ہیں؟ نہیں, سناتے نہیں ہیں. ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ جب سن رہے ہو کوئی چیز تو خود گنگنانے بھی لگتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ ایسے بس وہ ہمارا اتنا بزی شیڈول ہوتا ہے نا بھائی, مثلا مووی کو دیکھ رہی تو تھوڑی سی دیکھ رہی, پھر نیکسٹ ٹائم دیکھ رہی, وہ اتنے ہوتا ہے نہیں, بس کاٹ کے ساتھ بزی شیڈول ہوتا ہے.
یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا سر کہ پھر میں یہ سوال نہ ہی کروں آپ سے کہ فلم اور ڈرامے دیکھنے کا وقت ملتا ہے, کبھی دیکھ لیتے ہیں؟ وہ ملتا ہے کہ ڈرامہ دیکھا تو پورا نہیں دیکھا. اچھا, ویسے لاسٹ کون سا ڈرامہ دیکھا تھا؟ لاسٹ ڈرامہ تو ابھی جو بڑا سارے جو کیا نام ہے چلتا رہا ابھی اب تک ڈرامہ اس کی کوئی دیکھے ہیں ایپیسوڈ دیکھے ہیں اس کے. اچھا, ارطغرل, ہاں جی ارطغرل غازی, وہ ابھی پورا نہیں دیکھا؟ پورا نہیں دیکھا اس میں. ایک سیزن بھی پورا نہیں کیا؟ نہیں, کوئی اتنا نہیں. تو ارادہ ہے سیزن پورا کرنے کا؟ دیکھو پالیٹکس ایسا شعبہ ہے نا, اور پھر میڈیکل, دونوں اتنے بزی کہ 24 بزی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اب جس طرح ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے وہاں پہ کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو الیکشن کا ماحول نہیں ہے, الیکشن ابھی دور ہیں, بٹ اسٹل گہما گہمی کیا ہے اور موبلائز کیسے کر رہی ہے پی ملن اپنے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کو؟ اس میں دیکھو میں چونکہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں, جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جتنے جو الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو ایم پیز ایم این ایس ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھ رہا ہوں, کوارڈینیشن رکھ رہی, پھر ورکرز کے ساتھ رابطہ رکھا رہا, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا, ان کو گائیڈ کرنا کہ جی سپوز ایک مہنگائی کا ایشو چل رہا ہے تو ہم نے کیسے پروٹیسٹ کرنا ہے, لوگوں کو کیسے تسلی دینی, حوصلہ دینا ہے, اور اپنی پارٹی کے جو اچھے پوائنٹ تھے یا کامیابیاں تھیں وہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی اپنے اس طرح آپ موبلائز کریں اپنے ووٹر اینڈ سپورٹر کو, ٹھیک ہے, ظاہر دیٹس ہاؤ دی پارٹیز آر ڈوئنگ دس. زبردست. سر ویسے موسم کیسا خوش آپ کا؟ اسلام آباد کے کمپیریزن کتنا فرق ہے؟ ایک درجہ کا فرق ہوتا ہے. ایک درجہ زیادہ ٹھنڈ ہے یا گرم ہے؟ کم ہے. اچھا, یعنی اسلام آباد زیادہ شاب ٹھنڈ جو ہے نا اس میں صحرا بھی ہیں اور پلین اور پہاڑ بھی ہیں. وادی سون خوشاب کا, وادی سون تو سر بہت خوبصورت ہے. میں آئی واز اباؤٹ ٹو آسک کہ وادی سون لاسٹ ٹائم کب گئے تھے؟ لاسٹ ٹائم میں کوئی پچھلے مہینے گیا تھا. اچھا, یعنی وہاں فریکوینٹ چلے جاتے ہیں؟ ہاں چلے جاتے ہیں, مطلب دل کرتا ہے وہاں پہ تھوڑا وقت گزارنے کا. ہاں جی, وہاں ٹورزم کی اسپاٹ ڈیولپ ہو رہی ہیں, بالکل کی جھیل ہے, وہ چھالی جھیل ہے. بالکل سر, ٹورزم پہ تو اس دفعہ بڑا فوکس کیا ہے, ٹورزم اسپاٹس کو ڈیولپ کرنے سے متعلق بھی. اصل میرا تو اس پہ وہ بہت اچھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, لیکن تو کہ خوشاب کو پتہ ہے سینسٹیو ایریا ہے تو وہاں زیادہ شاید پالیسی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی کہ اس کو زیادہ, لیکن ابھی تھوڑا ڈیولپمنٹ ہاں کافی اس میں ہماری دور میں کافی شروع ہوتا, اب اس کو تھوڑا آگے موجودہ تو حکومت لے چلے تو کافی ڈیولپ ہو سکتا ہے. بالکل, یہ وہاں لوگوں کی کافی بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. بہت اچھی بڑا ایشو خوشاب کا بے روزگاری ہے. یہ بے روزگاری ہے, زیادہ تر لوگ صحرا ہے, وہ ایک ہی فصل ہوتی ہے چنا کی فصل, اگر بارش ہو جائے تو ہو جاتی ہے, نہ ہو تو نہیں ہوتی ہے. صحیح. خوشاب اور اسلام آباد کے علاوہ کہاں کہاں جانے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے, یا بالکل بس یہی 2 پوائنٹس ہیں, زندگی اسی کے بیچ میں رہ گئی ہے؟ نہیں, لاہور بھی جاتا رہتا, لاہور جاتے ہیں. ہاں اکثر لاہور بھی, اسلام آباد بھی, باقی دوستوں میں کوئٹہ بھی گئے ہیں, سارا پاکستان گھومتے رہتے ہیں. سارا پاکستان گھوما. تو بیسٹ سٹی آپ کے لیے کون سی رہی اب تک؟ بیسٹ سٹی تو اسلام آباد ہے. اسلام آباد ہے. اور اسلام آباد بیکاز آف دا ویدر, سکون, ٹریفک کا نہ ہونا, یا کچھ اور وجہ ہے, یا ٹریل پہ چلے جاتے ہیں؟ خیال میں ویدر کے لحاظ سے. ویدر کے لحاظ سے, ہاں جی, اس کے لحاظ سے. ادروائز بھی پولوشن بھی کم ہے یہاں پارلیمنٹ میں ہم رہے ہیں تقریباً 6 سال رہے ہیں. جی. بڑا اچھا سیکھنے کو ملا کہ دوست بنا لی, ایسے اچھے ہیں. اور اب مجھے ذرا بتائیں, جو سینیٹر جب آپ منتخب ہوئے, یعنی کیسے آئے پالیٹکس میں؟ سینیٹر کے طور پر یہ, اس سے پہلے بھی آپ پالیٹکس کر رہے تھے؟ اصل میں پی ایم ایل این سے اٹیچ تو پہلے ہی تھا. وہ 2002 میں ایسا ہوا کہ پرویز مشرف کا دور تھا, الیکشن ہوئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو گریجویٹ ہوگا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو ہماری پارٹی میں جو مسلم لیگ نون میں جو بگ گنس تھے وہ سارے پارٹی چھوڑ کے, کوئی مسلم لیگ کہاں پہ چلا گیا, کوئی کدھر چلا گیا, تو وہاں پھر الیکشن لڑنے کے لیے تھا کوئی نا. اوکے. تو پھر سارے میرے پاس اکٹھے ہو گئے. اپرچونٹی اس طرح مل گئی. ہاں کہ جی آپ آئیں, تو کوئی نہیں ہے تو ہماری پارٹی کا ووٹ بینک کافی ہے. تو حالانکہ پتہ تھا کہ ہم جیت نہیں سکیں گے جس طرح کے حالات تھے. الیکٹریبلس کی سیاست ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, ہمارے دھڑے بندی کی سیاست ہوتی ہے. اب تو کافی ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ جی لوگ پارٹیز کی طرف آ گئے ہیں. اس زمانے سے دھڑے بندیاں تھی کہ فلاں گروپ ہے, فلاں گروپ ہے, فلاں تیوانہ گروپ ہے, فلاں بلوچ گروپ ہے, فلاں گروپ ہے. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, پالیٹکس کی طرف آ رہے ہیں. تو پھر میرے پاس وہ ورکرز آئے کہ جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. حالانکہ میں نے کہا یار میں اتنا بزی پریکٹس کرتا ہوں اور میرے پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا.
انہوں نے کہا جی کمپین ہم کریں گے, آپ آئے ہیں, اور پھر سے پارٹیسپینٹ ہو گیا. زبردست. تو اس کے بعد دوبارہ ابھی ٹرائی کریں گے سینیٹر کے لیے یا ایم این اے ایم پی کے لیے؟ یا جی بالکل, آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں. لائن میں لگے ہوئے ہیں, کس ایم پی اے یا ایم این اے؟ اب دیکھو لائن میں ہم لگتے ہیں, پھر پارٹی کی مرضی ہے کس کو کہاں. خود کی خواہش کیا ہے؟ جی خود کی خواہش کیا ہے؟ چونکہ میں نے پتا نہیں کہ اسلام آباد مجھے پسند ہے تو کوشش کروں گا, میں نے کے لیے پارٹی سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ ٹکٹ دے دے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایز این ایم این اے آپ لڑتے ہیں تو آپ کی اتنی پوزیشن اسٹرانگ ہے, آپ کو واٹ ڈو یو تھنک, یا اور موبلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں انشاءاللہ وہ پارٹی ٹکٹ اگر ساتھ ہو تو اب اتنی وقت بن جاتی ہے, کیونکہ 20 سال ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح. کھانے پینے میں کیا چیز پسند ہے؟ کھانے پینے میں زیادہ ویجیٹیرین ہوں. ویجیٹیرین ہے؟ ہاں جی. یہ کیوں؟ اچھا ڈاکٹر ہیں اس لیے؟ نہیں بس شروع سے ایک ہیبٹ ہوتی ہے. اچھا. ہاں جی, تو اس میں زیادہ وہی کھا لیے. تو کہیں جائیں شادیوں پر, وہاں تو صرف گوشت, تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر نہیں کھاتے یا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. وہاں ویجیٹیبلز بھی آج کل ہوتی ہیں. آج کل ویجیٹیبلز بھی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. نہ ہو تو سیلڈ تو ہوتا ہی ہے. پہلے وہ تھا نا, ایک ون ڈش تھا, وہ ون ڈش تو کم ہی, کہیں پابندی ہوتی, کہیں نہیں ہوتی. ویجیٹیبلز تھوڑی ہوتی ہے. یعنی ون ڈش تو اب سر کہیں فالو ہم نہیں ہوتے دیکھ رہے, اب تو پراپر بوفیز اور وہ ہم نظام دیکھتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا سر کہ بوفے میں آپ نے پلیٹ ایسے بنائی ہو؟ نہیں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں جو بوفے میں تو سلاد ہے وہ زیادہ شوق سے بندہ لے لیتا ہے, اس کے بعد اس میں ویجیٹیبلز اکثر ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ کھانے کے پلیٹ کبھی نہیں سر, بچپن میں کبھی شرارت میں کر لیا ہو؟ نہیں بچپن میں شاید میرا نہیں خیال کہ جتنی ضرورت ہے اب اندازہ ہوتا ہے کہ طرح میں کر لوں گا, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیز کوئی بچ جاتی ہے اتنا شرارتی نہیں. تو فیملی پہ آپ آتے ہیں, ذرا فیملی لائف میں آتے ہیں. فیملی میں کون کون ہے, اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیسے ہوتا ہے, یا فیملی بھی شکوہ کرتی ہے کہ آپ تو وقت ہی نہیں دیتے؟ ظاہر ہے جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا جی, فیملی تو شکوہ رہتا ہی ہے کہ ٹائم نہیں دیتے. بچوں کو بھی شکوہ کرتے ہیں, انڈائریکٹ تو ظاہر تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ کرتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا آپ دیتے ہیں. تو بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے اب ماشاءاللہ 2 بچے میرے ڈاکٹر بن گئے. سر یہ تو آپ نے مطلب جو آپ نے اپنے بڑے بھائیوں کو فالو کیا, وہی آپ نے اپنے بچوں کو بھی کہا جی ڈاکٹر, تو 2 بچے ڈاکٹر بن گئے. باقی اچھا ہم نے کسی کو انسسٹ نہیں کیا, انہوں نے خود سوچا, خود کہا کہ جی ایسے. اچھا. ہاں جی, اس پہ یعنی بچے بھی ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے, وہ ڈاکٹر بن گئے. ہاں جی. اور باقی 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور ایک بن گئی اور چوتھی بن جائے گی. ہاں جی, وہ بن جائے گی. چوتھی کا بھی پلان کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی بنانا ہے. ڈاکٹر. تو وائف ہاؤس وائف ہے. ہاؤس وائف. اچھا, مطلب اس وقت نہیں سوچا گیا کہ اچھا ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے کریں؟ نہیں, فیملی میں چونکہ ہوتا ہے, فیملی تو فیملی شادی ہو تو پھر وہ نہیں دیکھتے ڈاکٹر ہے کہ نہیں. تو جو بھابھی ہیں وہ یہ نہیں کہتی ہمارا چونکہ ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, ماشاءاللہ وہاں پھر پیرنٹس کی زیادہ چلتی ہے. پیرنٹس کی زیادہ چلتی ہے, بالکل. اب حالات تھوڑے بدل رہے ہیں, اب ذرا پیرنٹس کہتے ہیں کہ چلو جیسے بچے جو ہیں وہ جس بھی پروفیشن کو چوز کرنا چاہیے, لیکن خیر بچوں نے آپ نے اس طرح کہا, آپ نے فوکس نہیں, آپ نے انہیں پش نہیں کیا, ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, زبردستی. ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں سر. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ہم نے سوچا کہ آج ذرا ہم بس اسی طرح نا لائٹر سائڈ بس ذرا ڈسکس کریں, کوئی پالیٹکس نہ کریں, اور ذرا سمجھیں کہ یہ جو پالیٹیشینز ہیں ان کی اپنی پرسنل لائف کیسی ہے, اور وہ جس طرح انہوں نے ویری ویل ایکسپلینڈ کہ وقت ہی کم ملتا ہے. پالیٹکس کے بعد اگر وقت بچ جائے تو وہ اپنے اس پروفیشن کو, دیٹ مینز میڈیسن یعنی ڈاکٹر کا شعبہ, اور اس میں وہ وقت گزارتے ہیں. تھینک یو ونس اگین. آپ صبح پاکستان کے مہمان بن. ناظرین وقت ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات کریں گے کل اس امید و دعا کے ساتھ کہ میری کو ہوسٹ ذریعہ کل واپس آ جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.